بظاہر دیکھنے میں وہ مرد ہے, بات کر رہا ہے تو اس کی آواز مرد جیسی ہے, لیکن اگر اس کا ہم جسم دیکھیں, اگر ہم اس سے بات کریں, اس کی چال ڈھال دیکھیں, تو وہ بتاتی ہے کہ وہ تو نر نہیں, وہ تو مادہ ہے. یہ صرف آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال اور افغانستان اور بھوٹان, بس اس کے علاوہ پوری دنیا گھوم لو, آپ کو یہ جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہجڑے یا مورت کے, یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے. ہجڑوں کا کلچر ہے یا مورت کا, یا خسروں کا, یہ مغل دور کے آس پاس ہی سٹارٹ ہوا تھا. بادشاہوں نے اپنی عورتوں کے لیے خادم کے طور پہ مردوں کو رکھا گیا تھا, وہ ان کی حفاظت بھی کر سکیں اور ان کے کام بھی کر سکیں, لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ آپس میں انوالو نہ ہو جائیں, تو اس لیے انہوں نے ان کو خستی کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور یہ وہاں سے اسٹارٹ. میرے پاس ایک لڑکی آئی, وہ گیٹ کھول کے نا میاؤ میاؤ کر رہی ہے, اور وہ بالکل کٹی کی طرح بلی بنی ہوئی تھی. وہ لڑکی بہت مشہور ہے, آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کی بڑی مشہور ہے. تو وہ اندر آتی ہے, وہ مجھ سے بولتی ہے اس کو نا لائن کی ٹیل چاہیے. تو میں کہتا ہوں کیوں, کیا لگی میں لگواؤں گی, کیونکہ میں بلی ہوں اور میں غلطی سے انسان بن گئی, پر ہوں میں بلی. ابھی تو آپ ٹرانسجینڈر کی بات کرو نا, یہاں پہ اتنے سارے ہیں جو اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کتا, بلی, کوا, چیل. اچھا یہ جی, اور پاکستان میں ایک آرگن آپ کا وہ خراب بنا تو آپ کے اندر ساری فیلنگ لڑکیوں جیسے آ گئی. نہیں, کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, ہاں, خواجہ سرا اور خسرے اور کھدڑے جن کو کہا جاتا ہے, جو عام ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو اکثر آتے ہیں, تالی بجاتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں, یہ کیٹیگری کے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی سک. ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ یہ تو تیسری مخلوق ہے, یہ بیچارے بے ضرر ہیں. جنہوں نے بھی اس گھر میں سختی کری, کیا انہوں نے ان کا مینٹل علاج کروایا؟ گے کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے, یہ تو ایک جینڈر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایلومیناٹی اور یہ سارا LGBTQ, یہ ساری یہی شرارتیں انہی کی طرف سے آ رہا ہے. آپ ان کے جو مین لیڈز ہیں ان کے پاس سمبلز بہت سارے ہیں. اچھا, انہوں نے, میرا اپنا ہی ذاتی خیال ہے, جو حضرات لڑکوں کے شوقین ہیں, اور اس کا مطلب وہ بھی ذہنی بیمار ہے. جنات میں بھی اس طرح کے جن ہوتے ہیں جن کو لڑکے جن پسند ہوں. انسان اس چیز پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی علم کی بنیاد پہ, کسی علم کی مدد سے جنات سے کام لے. یار یہ کیا مدعا ہے, اینٹیٹی کو خوش کرنا, یہ اینٹیٹی کی خوراک. موکل جی وہ بولتا ہے جی کالا بکرا لاؤ جی, میں نے نہیں کھانا, موکل نے کھانا. کھاتے ہیں موکل آپ. کراچی شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بلڈنگز نا اصل میں بہت پرانی ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ آسیب زدہ علاقے بھی زیادہ ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ایپیسوڈ آف دا فنزلہ پوڈ کاسٹ میں سہیل احمد. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں ہمارے موبی بھائی, جن کو بہت دفعہ تم لوگ پہلے بھی سن چکے ہو پہلے بھی پوڈ کاسٹ پہ. اور ہم آج بات کریں گے شی میل کہہ لو, خواجہ سرا کہہ لو, ہجڑا جیسے الفاظ سے جو ایک ہمارے اسپیسیفک ان کو طبقے کو مخاطب کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے. اچھا, سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جتنے لوگ بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, سٹارٹ میں ہی یہ بات کلیئر کر دوں کہ اگر اس پوڈ کاسٹ میں ہم لفظ ہجڑا, خسرا یا کھدڑا یا اس طرح کا ورڈ اگر ہم یوز کرتے ہیں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اوفینڈ نہیں ہونا. یہ صرف اور صرف بات کو ریئل رکھتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی ریزن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل بیسک اور ریئلسٹک لیول پہ بات کریں تاکہ ہر طرح کے آدمی کو وہ بات سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو. تو ٹائم کو مزید ویسٹ نہیں کروں گا میں, اور چلوں گا مہمان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, خیریت سے؟ الحمدللہ. بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں دن بھر, کبھی اس فارم سے اس فارم, وہاں سے یہاں سے وہاں. کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج؟ بس ابھی سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کی تیاری ہیں ساری. سیزن کس چیز کا؟ قربانی کے جانوروں کا, پلائی کا. تو وہ اسٹارٹ ہوا ہوا ہے. پھر دوسرا بریڈنگ سیزن, سردیاں آ رہی ہیں تو اس حساب سے سیزن. میں نے بقرہ عید والے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ نے جانور دلانا ہے, لیکن میں نے خرید لیا تھا بکرا. پتہ نہیں آپ نے ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی, ایک بڑا پیارا سا بکرا میں لے کر آیا تھا. لیکن آپ نے گائے کی بات کری تھی, لیکن وہ نہیں بن سکا, بجٹ نہیں بن سکا. اللہ تعالیٰ کو بکرا منظور تھا, ہم نے بکرا قربان کر دیا. ویل کریں گے اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے موبی بھائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, اسپیشلی پاکستان میں اور ایشیا میں, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, ان ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ مرد ہے, بات کر رہا ہے تو اس کی آواز مرد جیسی ہے, لیکن اگر اس کا ہم جسم دیکھیں, اگر ہم اس سے بات کریں, اس کی چال ڈھال دیکھیں, تو وہ بتاتی ہے کہ وہ تو نر نہیں, وہ تو مادہ ہے, اس میں وہ والی خصلتیں پائی جا رہی ہیں. تو یہ سب کیا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, اگر میں نارملی بات کروں کہ جو مرد اور عورت ہے وہ دو ہی ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتا ہے. جو یہ ہمارا مورت کا یا خسروں کا یا ہجڑوں کا ہوتا ہے, یہ صرف آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال اور افغانستان اور بھوٹان, بس اس کے علاوہ پوری دنیا گھوم لو, آپ کو یہ جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہجڑے یا مورت کے, یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے. صحیح ہے. اچھا, جیسے آپ اگر کسی ڈاکٹر یا ویٹ سے یا کسی بھی ایک پروفیشنل سے بات کرو, اور جہاں آپ اس کو آرگیومنٹ میں اس کو آپ جہاں اس کو دبانے لگو, وہ اپنے پروفیشنل ورڈز یوز کرنے لگتا ہے, وہ اپنے اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں جس کی جو آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے, وہ یوز کرنے لگتا ہے. سیم اسی طرح یہاں پہ بھی یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب ان کو جسٹیفیکیشن ان سے مانگو تو یہ فوراً ٹرانسجینڈر اور اپنے ورڈز استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, تاکہ آپ ان کی فینسی ورڈ سے مروب ہو جائیں اور آپ ان سے مزید سوال نہ کریں. ادروائز اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے پاس یہ جو ہجڑوں کا کلچر ہے یا مورت کا یا خسروں کا, یہ مغل دور کے آس پاس ہی سٹارٹ ہوا تھا. بادشاہوں نے اپنی عورتوں کے لیے خادم کے طور پہ مردوں کو رکھا گیا تھا, وہ ان کی حفاظت بھی کر سکیں اور ان کے کام بھی کر سکیں, لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ آپس میں انوالو نہ ہو جائیں, تو اس لیے انہوں نے ان کو خصی کرنا اسٹارٹ کر دیا, اور یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ملتا. اوکے, ابھی میں بتاؤں, ایک بہت پرانا ایک بی بی سی میں ایک شو آتا تھا, اس کے اندر ایکچولی وہ شو تو تھوڑا سا ولگر ٹائپ تھا, لیکن وہ نا ایسے ہی پرابلمس کو کیٹر کرتے تھے. اور اس شو میں ایک دفعہ انہوں نے بلایا کہ جن کے سیکسی مطلب جن کے سیکس آرگنز جو ہیں وہ فلی ڈیولپ نہیں ہیں, وہ آئیں گے وہاں پر. تو انہوں نے کوئی 20+ مرد بلائے تھے اور تقریباً 40+ عورتیں تھیں جو وہاں پہ آئی تھیں, لیکن وہ سارے کے سارے جو مرد تھے وہ مرد ہی تھے, اور جو عورتیں تھیں وہ عورت ہی تھیں. لیکن وہ جو ان کے سیکشول آرگنز تھے وہ سب ڈیفیکٹڈ تھے, کمپلیٹ نہیں تھے, پورے بنے ہوئے نہیں تھے. مطلب اگر اس کی مثال ایسے دی جائے کہ کوئی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا ان مردوں میں, وہ ڈیفیکٹڈ ہی تھے, مطلب وہ پورے جیسے ٹیسٹیکلز ہیں وہ ہیں ہی نہیں, وہ اندر ہیں, یا اگر ہیں تو وہ ایک ہے تو بہت بڑا ہے, یا ہے تو بہت چھوٹے ہیں. اسی طرح عورتوں کے اندر ان کے بہت سارے مسائل تھے جن کی جیسے وہ ریپروڈکشن نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر نہیں تھے. اتنے سارے ان لوگوں نے بلائے ہوئے تھے. وہ کوئی سرچ کرے گا جنہوں نے پرانے مطلب جینڈر وہی تھا لیکن ڈیفیکٹڈ تھے وہ, لیکن مرد ہی تھا. اب اس میں کوئی ڈیفیکٹ, فیلنگز اس مرد کی وہی ہیں, وہی ہوتی ہیں. یہ تو انہوں نے ایک بہت, دیکھو ایک سائنس چل رہی ہے جو ہمیں خاندانی نظام اور ایک پیور ریلیشن کو توڑنا چاہتی ہے, اس کے بہاف میں یہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے, بہت پرانی سے ورکنگ سٹارٹ ہو گئی, اور وہی ورکنگ ہوتی ہوئی ابھی تک آ رہی ہے. ورنہ دیکھو ہمارے اور آپ کے گھر میں گھریلو کام کے لیے جو ماسیاں ہوتی ہیں, سرونٹس ہوتی ہیں, یا ہماری مائیں ہوتی ہیں, یا جو ہماری بھابھی ہوتی ہیں, جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں, وہ بھی تو وہ کام دن رات کر رہی ہوتی ہیں نا, وہ تھکتی ہیں نہیں تھکتی. خاص طور سے یہ بیج ہمارے یہاں مغلوں سے پہلے سے ڈال دیا گیا تھا, مغلوں کے دور کے پہلے سے, کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو انٹروڈیوس کر دو اور اس کو یوز کرو. کیوں؟ جو گھر کا کام ایک عورت کر سکتی ہے وہ مرد کبھی بھی نہیں کر سکتا, وہ صفائی نہیں آ سکتی, فطرت میں نہیں ہے. فطرت پہ نہیں. میں زو فیلڈ سے ہوں, میں بتاؤں گا, لیکن جو ہمارے پاس جو لڑکیاں کام کرتی ہیں صفائی ستھرائی, اس کا معیار لڑکے پورا نہیں کر سکتے, مرد کبھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بیج ڈالا گیا تھا, اس کا پھل اب ہم بھگت رہے ہیں کہ اب اس کے الگ الگ نام دے کے آپ سڑک گلیوں میں اور اس جگہ ان کی تعداد آپ بڑھتے چلے جا رہے ہو. لیکن ادھر ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو, کہ یہ جو پہلی بات تو یہ جو طبقہ ہے پاکستان میں, یہ آپ کو صرف یہ 2-3 زبان اور 2-3 علاقوں کا ہی ہے. مثلاً آپ زیادہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا سرائکی پٹی کے اندر زیادہ ملے گا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا سندھیوں میں ملے گا, باقی آپ کا کے پی کے میں ملے گا, ہری پور, ایبٹ آباد کے آس پاس کے علاقوں میں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواجہ سرا بن کے گھوم رہے ہیں, یہ میجورٹی ان علاقوں کے اور ان زبانوں کا تعلق اور کاسٹ, ان کا علاقہ اور زبان, یہ بس یہ 2-3 ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا ادھر ادھر دیکھ لو تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. اسی طرح پوری دنیا میں چلے جائیں ڈھونڈنے کے لیے, یہ ہاں آپ ٹرانسجینڈر آپ کو اویلیبل ہو جائے گا, وہ ملے گا. فرق کیا ہے یہ ٹرانسجینڈر میں اور ان میں خواجہ سراؤں میں؟ آج یہ فرق تو سمجھائیں ذرا, ہے کیا؟ جو ہمارے پاس جو خواجہ سرا کی جو ٹرم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیفیکٹڈ پیدا ہو گیا اور اللہ کی طرف سے یہ تیسری مخلوق پیدا ہو گئی, یہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد بنائے گا, ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے نہیں جو کہ ٹرانسجینڈر ہے. ہاں کوئی بھی. تو میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں, یہ صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال اور بھوٹان میں کیوں ہوتے ہیں, مجھے کہیں سی اور چلیں مانا کہ سوری مغلوں والے وقتوں میں انہوں نے ان کو خسی کیا, مغلوں نے, ٹھیک ہے, اپنے کام نکلوانے کے. آج ان کو کون کر رہا ہے؟ یہ خود ہو رہا ہے. اب ایک پیشہ مل گیا, فضول میں سے ایک راؤنڈ لگاتے ہیں, ان کو پیسہ مل جاتا ہے, تو یہ ہو جا رہا ہے. اور یہ بہت فنڈڈ ہے. یہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بھیک نہیں مانگتے,
ہاں بزنس کرتے ہیں, تو وہ کون ہے پھر؟ وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ تو اب ذہنی بیمار ہونے لگ گئے نا, وہ ریئل تھوڑی ہیں. ابھی تو آپ کے پاس اتنے سارے آ گئے, ایک مشہور ابھی غلط شوق میں بھی پڑ غلط شوق میں پڑھ کے اتنے سارے یہ آ گئے. اب تو ٹرینڈ بن گیا ہے نا, فری کا پیسہ آ رہا ہے, باہر سے فنڈ آ رہا ہے ان لوگوں کو, بہت ہیوج آرگنائزیشن سے فنڈ آ رہا ہے. اگر آپ ان لوگوں کے سب کے بینک اسٹیٹمنٹ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لوگ فنڈیڈ ہیں, ان کو باہر فنڈ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ سپورٹ کرتے ہیں, ہم ایموشنلی ان سے اٹیچڈ ہیں. اچھا, تو اگر ان کا ان سوسائٹیز سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو وہ سوسائٹیز ان کو پھر فنڈنگ کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے بیج بویا تھا, تو آج جو بیج تو مغلوں نے بویا نا. نہیں دیکھو, ایک تو ہمارے پاس جو خسروں کی جو آپ بات کر رہے ہو, جو ہجڑا جو ٹرم ہم جو پیور ہجڑے جن کو بولتے ہیں یا مورت جن کو بولتے ہیں, خواجہ سرا جن کو بولتے ہیں, یہ تو ہمارے پاس لوکل تھے نا, یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, یہ سب ہمارے پاس ہی ملتے ہیں ہمارے ممالک میں. اب آتے ہیں ٹرانسجینڈرز میں, یہ وہ ہیں جو سیلف کلیم کرتے ہیں کہ ہم لڑکا ہیں یا لڑکی. ان کے پرفیکٹ آرگنز ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا, پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر عورت ہے یا ہمارے اندر مرد ہے. یہ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے. کیوں؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک ٹرینڈ ہے, یہ بیماری ہے ایکچولی. جو یہ تو آپ یہاں پہ کر رہے ہو نا, میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں پہ ہمارا ایک زو تھا, تو زو کے ساتھ ہی ہماری ایک پیٹ شاپ تھی اور سووینئر شاپ تھی. تو اس ایک دن میرے پاس ایک لڑکی آتی ہے, وہاں ٹیکسیڈرمی ہوتا ہے جب جانوروں کو ہم ہنوت کرتے ہیں, مطلب اس کے اندر بھوسا بھر کے مرے ہوئے جانوروں کو ہم سجا کے جو رکھتے ہیں, ٹیکسیڈرمی کہلاتی ہے وہ. تو اس میں میرے پاس ایک لڑکی آئی, وہ گیٹ کھول کے نا میاؤ میاؤ کر رہی ہے, اور وہ بالکل کٹی کی طرح بلی بنی ہوئی تھی وہ لڑکی, بہت مشہور ہے, آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کی بڑی مشہور ہے. تو وہ اندر آتی ہے, وہ مجھ سے بولتی ہے اس کو نا لائن کی ٹیل چاہیے. تو میں کہتا ہوں کیوں؟ کیا لگی میں لگواؤں گی, کیونکہ میں بلی ہوں اور میں غلطی سے انسان بن گئی, پر ہوں میں بلی. وہ کیٹ فوڈ کھاتی, یہ میں نے فرسٹ ٹائم وٹنس کیا تھا لائیو. وہ مینٹلی سک تھی ہاں ایکچوئل میں. ہاں, پھر میں نے اس کو پیوما کی دم دی. میں نے بولا نہیں, بلیوں کی تو لائن کی تو دم میں اینڈ میں بال ہوتے ہیں, پوما کی بالکل بلی ہو جیسے ہماری بلی ہوتی ہے ویسے, تو پوما کی دم لے لو. تو میرے پاس ایک پوما فریزر میں پڑا ہوا تھا, میں نے اس کی دم اس کو دے دی. اس نے سرجری کروا کے اپنی وہ دم لگوا لی, اور وہ اریکٹڈ ہوتی تھی دم, مطلب وہ اٹھی ہوئی ہوتی تھی, بس وہ موو نہیں کر رہی تھی. کچھ ٹائم پہ اگر سائنس ترقی کر لی تھی آج کے دور میں تو موو بھی کرتی وہ. اس نے وہ کروا لی. میں اس کے ساتھ تقریباً 7 مہینے 8 مہینے میری اس سے بات چیت رہی ہے. وہ فل بلی کی طرح رہ رہی ہے, گھر میں کھانا پینا سب کچھ یہ کر رہی ہے. اس کے آپ کچھ مجھے پکچرز وغیرہ بھیج سکتے ہیں؟ تو ہاں آپ یوٹیوب میں سرچ کریں ساؤتھ افریقن کیٹ وومن, وہ مل جائے گی. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس بلی کی, بیکاز آف دی سرجریز اس کی اب ڈیتھ بھی ہو گئی. اب میں بتانے چاہتا ہوں یہ ایک. اسی طرح ابھی تو آپ ٹرانسجینڈر کی بات کرو نا, یہاں پہ اتنے سارے ہیں جو اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کتا, بلی, کوا, چیل. اچھا یہ جی, اور پاکستان میں نہیں, ابھی ہمارے یہاں نہیں آیا, کچھ آ گیا کہیں کہیں, اسلام آباد میں 1-2 جگہ آ گیا, ادروائز نہیں آیا. اچھا ابھی اس کو کہاں سے ہمیں بیج بویا گیا؟ بہت پہلے کیمپ کینڈی ایک کارٹون آتا تھا, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا, ہمارے بچپن میں آتا تھا وہ کیمپ کینڈی. اس کے اندر ایک پروفیسر کو ڈالا گیا تھا کہ وہ پروفیسر تھے, وہ سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے سوتے تھے, بیکاز وہ کہتے تھے میں برڈ ہوں. یہ میرے بچپنے کا کارٹون ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچو, یہ اس وقت یہ آہستہ آہستہ بیج بوتے تھے, اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے مائنڈ سیٹ پہ ڈالا گیا تاکہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں. تو میں ایک مذاقاً ایک ٹی وی شو میں تھے, تو اس میں ہم نے بولا کہ جن لوگوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں, پورے ڈیولپ نہیں ہوتے, تو وہ اپنے آپ کو ٹی ریکس یا ڈائناسور کیوں نہیں کنسیڈر کرتے, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آرگنس پورے نہیں ہیں تو ہم لڑکی ہو گئے. اب ایک آرگن آپ کا وہ خراب بنا تو آپ کے اندر ساری فیلنگ لڑکیوں جیسے آ گئی. نہیں, یہ آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں اور یہ گندگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس ناسور سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ بس یہ ہو کہ ان کو پکڑ کے ان کا علاج کیا جائے. آپ مانیں کہ یہ بیمار آدمی ہے, ان کا علاج ہونا چاہیے, گورنمنٹ سطح پہ ان کا علاج ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, ہاں, خواجہ سرا اور خسرے اور کھدڑے جن کو کہا جاتا ہے, جو عام ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو اکثر آتے ہیں, تالی بجاتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں, یہ کیٹیگری کے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی سک ہیں. سب مینٹلی سک ہیں, ایسا کوئی جینڈر ہے ہی نہیں جنہوں نے اپنایا. ہاں, تو جس طرح آپ فقیروں کو دیکھتے ہو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بات. ٹھیک ہے, ہم ابھی اسی پہ رہتے ہیں, میں تھوڑا سا اسی کے اوپر ڈیٹیل ٹاک چاہ رہا ہوں. تو نہیں, میں اسی طرح مثال میں بتانا چاہ رہا ہوں, جو آپ فقیر دیکھتے ہو, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کچھ فقیر اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. بالکل بالکل, مافیاز بنے میں. دیکھو آپ آج سوچتے ہو کہ میں کل امیر ہو جاؤں گا, کوئی نہ کوئی کام لگے گا. اگر تم اپنا ایک لمب کٹوا رہے ہو, ہاتھ یا پاؤں کٹوا رہے ہو, تو اس کا مطلب ساری زندگی تم بھیک مانگو گے. کیا یہ نارمل مائنڈ اسٹیٹ ہے؟ نہیں ہے. آپ بیمار ہو اور آپ کا علاج کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ کیونکہ ایک اپنے آپ کو ایک فیل کر لیتے ہو, کہتے ہو کہ آپ کو یہ کروا لو گے تو آپ کی لائف چلتی رہے گی اپنے اندر. سیم اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں, وہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کٹواتے ہیں, یہ انجیکشنز لگوا کے اپنا حلیہ چینج کر کے
ٹھیک ہے مودی بھائی, ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی. اب ان کا علاج آپ نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے حساب سے, گورنمنٹ سے پہلے جن گھر کے یہ لوگ ہیں ان کو چاہیے نا, یہ جس جہاں سے نکلے ہوئے ہیں, یہ کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تو یہی بات. اچھا اب بات پتہ ہے کہاں جا رہی ہے, گھر والے جب ان کو ایڈمٹ نہیں کر رہے اور ان میں یہ چیز پنپنا شروع ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہم آہستہ, اب اکثر کی میں اسٹوری سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آہستہ آہستہ جوان ہونا شروع ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے گھر والے ہمیں اپنا نہیں رہے. اب اگر میں لپسٹک لگا رہا ہوں تو میرے اب میں ایک جوان لڑکا ہوں, میں لپسٹک لگاؤں گا, میری اماں کا ریئیکشن کیا ہوگا, چپل ہی ماریں گی نا, وہ یہی بولیں گی کہ کیا کر رہا ہے یہ, تو لڑکا ہے بیٹا. مطلب اس لیے نہیں کہ لڑکی ہونا کوئی حقیر بات ہے, اللہ معاف کرے, لیکن پھر بھی اگر کوئی لڑکا ہو کہ جینس پینٹ شرٹ پہن رہی ہے اور لڑکوں میں رہ رہی ہے اور ٹام بوائے بن رہی ہے, تو ایک نارمل پاکستانی مڈل کلاس گھرانہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرے گا. وہ یہی بولیں گے کہ بیٹا یہ کیا چیزیں تم نے عادتیں اپنا لی. تو پھر یہاں پہ قصور گھر والوں کا نہیں ہے, وہ تو خود نہیں اپنا رہے, وہ تو خود اس کو چھوڑیں. پھر ان کی جو پوری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, جیسے گرو ہوتا ہے, پھر چیلے ہوتے ہیں, پھر معاملات ہوتے ہیں, یہ فلیٹس لے کے رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو آج کل چل رہی ہیں, یہ چیزیں پھر آگے سوسائٹی میں جنم لیتی ہیں اور پھر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں, پھر ان کی پوری ایک جتھے بنتے ہیں اور پھر یہ تو مزید گرو کر رہے ہیں نا. تو پھر گھر والے کیسے علاج کرائیں گے, وہ تو خود ان کو نکال دیتے ہیں. دیکھیے نا, بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ یہ تو تیسری مخلوق ہے, یہ بیچارے بے ضرر ہیں. جنہوں نے بھی اس گھر میں سختی کری, کیا انہوں نے ان کا مینٹل علاج کروایا؟ نہیں کروایا. نہیں, لیکن بہت سارے جاتے ہیں لے کے, میں نے سنا. ہاں, تو جب جاتے ہیں تو اس پہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. ایسے تھوڑی کہ سارے جو پاگل ہوتے ہیں, جو مینٹلی ریٹارڈ ہو جاتے ہیں, نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے مینٹل ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں, وہ بھی تو ہوتے ہیں نا, ان میں سے ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, پھر بھی وہ ورسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے, کچھ لوگ صحیح ہو کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ورسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں بالکل, ان کو پھر مینٹل ہاسپٹل میں ہمیشہ کے لیے ایڈمٹ کرنا پڑ جاتا ہے. سیم اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہے. ان میں سارے صحیح نہیں ہوئیں گے, لیکن جو صحیح ہوں گے ان کو تو کوشش تو کریں, کوشش کرنے کے بعد ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے تھوڑی اپنے آپ سے بھی تھوڑی ول دکھانی پڑتی ہے. جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں وہ ان کا بس نہیں ہے, یہ تو سچائی ہے نا کہ ان کے بس میں نہیں ہے, وہ چاہ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مینٹل ایشو نہیں. جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو جو جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی امی کی لال لپسٹک پسند آتی ہے, جب وہ لگاتی ہیں. ہماری ٹیچر جب لگاتی ہیں ہم بھی لگاتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, ہر بچے نے, میجورٹی مردوں نے, جب تک بچے کو عقل نہیں ہوتی, لڑکا کھیل ہی رہا ہوتا ہے, وہ دوپٹہ بھی لیے ہوئے ہوتا ہے, لڑکیاں ہم بائیفیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں بیٹا تم گاڑیوں سے کھیلو, بچیاں تم گڑیا سے کھیلو, بتاتے ہیں کہ اور بچے لڑکے, میجورٹی لڑکے گڑیوں سے کھیلتے ہیں, دوپٹے کی طرف چلے جاتے ہیں, ابایا پہن کر. آپ کو اسی وقت شٹ بیٹ کر کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی بچے تھوڑا اس طرف جا رہا ہوتا ہے. آپ ان کو ڈائیورٹ کر کے لانا پڑتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز صحیح, کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. ہمیشہ ماں باپ کی ہی لیکنیس ہوتی ہے کہ بچہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, پھر ماں باپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح بات میں نہیں لے کر آتے, جس کی وجہ سے وہ اسی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور اسی طرف چلتا رہتا ہے. پھر ہم ان کو برے وقت میں ہی جانتے ہیں. ابھی کچھ ہی ہم ملٹری لینڈز میں تھے ایک ٹائم پہ, تو ہم نے ایک یا دو ٹرانسجینڈرس کو, خواجہ سراؤں کو اپنے پاس اپوائنٹ کیا تھا. ابھی بھی اگر آپ زمزمہ پارک جائیں تو وہاں پہ کاؤنٹر میں ایک دو بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹکٹ وغیرہ کرتے ہیں, تو آپ ان کو یوز بھی نہیں کر رہے, آپ نے ان کو بالکل نہیں دھتکارا نہیں, ہم نے نہیں دھتکارا, ہم نے ان کو جگہ نہیں دی. دھتکار نہیں ہو گیا نا, نہیں دھتکارا نہیں, کام نہیں دے رہے ہم, کیونکہ ہوٹنگ کر رہے ہیں. دیکھو ان کی طرف سے بھی, اگر آپ سوچ رہے ہو, اگر جو یہ مانگنے کے لیے آتے ہیں, اگر آپ ہوٹل میں اکثر بیٹھے ہو تو یہ بھی آ کے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے اندر بھی ایک لڑکا پن ہی ہے نا, ان کے اندر چھڑخانی جو ہمارے اندر ہوتا ہے ویسے ان کے اندر بھی یہ چیز ہے. اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا ان کا کہ یہ آئیں گے, پھیری لگائیں گے, اپنا پیسہ لیں گے, چلے جائیں گے. ان کا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. اب ان کو سدھارنے کے لیے ان کو جابس دینی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میرا یہ ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کی پوری کلاسز ہو, ان کو پوری کیا کہتے ہیں جو سیشنز ہوتے ہیں وہ ان کو کاؤنسلنگ پوری ہونی چاہیے. یہ تو ہو گئے ہمارے وہ جینڈر جو کہ خود بخود وجود میں آ گئے اور اب اپنے شوق کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. گے کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے, یہ تو ایک جینڈر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بھی بیمار لوگ ہیں, ذہنی بیمار لوگ. اور اس کے اندر بھی میں یہ بولوں گا کہ ہمارے پاکستان میں کچھ علاقے, تو پھر اس کا مطلب جو LGBTQ ہے یہ صحیح ہیں یہ لوگ؟ نہیں, کوئی صحیح نہیں. یہ لوگ ان کا حق ہی تو مانگ رہے ہیں. نہیں, کس کا حق مانگ رہے ہیں؟ LGBTQ والے یہی تو کہہ رہے ہیں ان کو ان کا حق دو, کام دو. دیکھو ہم کون کام دو کیا کر رہے ہیں LGBTQ بھائی, یہ تو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو نارملائز کر دو. یہ نارملائز کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو. یہ ان کا رائٹ کیا ہے؟ ان کا رائٹ یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, ان کا رائٹ یہ ہے. اور جبکہ یہ سارے مذاہب میں اس چیز کو حرام قرار دیا. ہمیں تاریخ, اگر بینگ اے مسلم ہم سوچے تو ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. نہیں, قوم لوط جو تھی, دیکھو ایک فطرت کے تحت یہ چیز, دیکھو میں یہ بتاؤں, جتنا بھی گناہ کے کام ہے نا وہ ساروں میں آپ کو لطف آتا ہے.
ہاں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, اٹریکشن بہت ہے, مزہ بہت ہوتا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ اسی چیز کو آپ کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی تو آپ کو بولا ہے کہ اپنے ضمیر پہ قابو رکھو, اپنے نفس پہ قابو رکھو, اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھو. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ اسی لیے تو چوری کر کے فری کا مال کس کو پسند نہیں ہے. میں آپ کے پاس آؤں, میں آ کے یہاں کی چیز اٹھا کے لے جاؤں, جیب میں ڈال کے, مجھے چسکا لگ جائے گا نا. ہر اس چیز میں مزہ ہے. تو یہ اس گناہ کے اندر ہی مزہ ہے, اس کو ہمیں روکا گیا ہے. اب یہ اس کو بولتے ہیں یہ فطرت ہے. فطرت یہ نہیں ہے, یہ گناہ ہے. چوری کرنا فطرت نہیں ہے, یہ لسٹ ہے, یہ ایک الگ مزہ ہے جس کے اندر آدمی انوالو ہو جاتا ہے. اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن سب سے بیسٹ کیا ہوتا ہے, ہم اگر فرض کر لو ایک ماں کو بولے, ایک فرض کر لو جیسے ایک بات ہوتی ہے, ایک ماں اپنے بچے کو مارے گی, وہ سب سے پہلے کیا بولے گی؟ دنیا کیا بولے گی. تو یہ دنیا بولنے والا حساب آپ کے پاس سے ختم کر رہے ہیں. یعنی آپ کا جو معاشرہ ہے, جو آپ کا فیملی سسٹم ہے, اس چیز کو بریک کر رہے ہیں. اور گورا جو ایک لابی جو کام کرتی ہے, مائنڈ سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں دجالی فتنہ جو بولتے ہیں, یہ ایک چیز نئی چیز لاتی رہتی ہے. جب ایک چیز نارمل آتی ہے, وہ چیز نئی لے آئے گی. اب گنز بن گئی تھیں, اب اور تیز نئی گنز آ گئی. اسپیڈ کارز بن گئی تھی, اب انہوں نے بلٹ اسپیڈ کارز بنا. اب یہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں, یہ سارے معاملات سیٹینک ہیں. تھوڑا سا اگر ہم اس طرف سے سوچیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایلومیناٹی اور یہ سارا LGBTQ, یہ ساری یہی شرارتیں انہی کی طرف سے آ رہا ہے. آپ ان کے جو مین لیڈز ہیں, ان کے پاس سمبلس بہت سارے ہیں. اچھا, انہوں نے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم اپوز کرنا اسٹارٹ کریں اور ان کو ڈسکس کریں. تو جب آپ برائی کو ڈسکس کرتے ہو تو وہ برائی رہتی نہیں ہے, وہ اور پھیلتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ بہت سے گند چل رہی تھی. ہمارے کچھ ٹرائبل ایریاز ہیں, کچھ ہمارے آؤٹسکرٹس ہیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ برا کام ہو رہا ہوتا تھا لیکن چھپا ہوا تھا. اب انہوں نے ڈسکس کرنا اسٹارٹ کر دیا. جب ڈسکس کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کا اور میرے ذہن میں بھی یہ بات ڈالتے ہیں. میں ایک مزاحیہ ایک بات بولتا ہوں کہ نارملی ہم 4 لڑکے بھی بائک پہ بیٹھتے ہیں اور گھومتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے بات کر رہا ہوں, ہم اپنے کالج لائف کے اندر 4 بندے 5 بندے, میرا خیال ہے وہ 3 لڑکے بھی بیٹھے ہیں تو بیچ میں تکیہ رکھنا چاہیے, ایسا کچھ سنا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم 4-5 بندے ہی بائکس میں بیٹھ کے آرام سے گھومیں. ٹھیک ہے, ہم ساتھ لیٹے سوئے, سب ہم کام کرتے رہے, ہمارے ذہن میں چیز نہیں آئی. پر ایک صاحب نے بات بولا کہ بھائی اسپارک ہوگا. ایک صاحب نے بولا اسپارک ہوگا. ٹھیک, اب وہ چیز آپ کے ذہن میں ڈال دی. اب جب میں بیٹھوں گا, اب جب ہم 3 بیٹھیں گے تو ہم مستی مذاق کریں گے, بدتمیزی کریں گے, حالانکہ خرافات کریں گے. ہاں, مطلب ہمارے ذہن میں بات آ گئی نا. تو یہ اسی طرح آپ کے برین میں چیزیں ڈالتے آتے ہیں. واللہ میں ایک بات بتاؤں نا, تو یار یہ 100% حقیقت بات ہے, یہ فیکٹ ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ہی نے جو بات کی, میں اس کو تھوڑا اور آسان کر دوں کہ جب تک آپ کو ایک چیز کی نالج نہیں ہوتی نا, تو آپ اس میں اس طرح انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور پھر مزے کی بات کہ وہ کام گناہ کا ہے اور اٹریکشن والا ہے, تو یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے اس میں پھنسنا آسان ہو جاتا ہے. شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے اس میں کھینچ لیتا ہے. اب یار کون ہی وہ نارمل آدمی, آپ میں بھی ایک عرصے سے 3 بائک پہ ہم بیٹھتے ہیں. میں کبھی بائک چلا رہا ہوں, ایک میرے پیچھے ہوتا ہے, کبھی میں سب سے پیچھے, کبھی میں درمیان میں ہوتا ہوں. یار مجھے ابھی موت آ جائے, اگر اللہ معاف کرے کبھی وہ والی کیفیت بھی آئی ہو, یا کبھی وہ سوچا بھی ہو, یا کبھی نفس یا ذہن اس طرف گیا بھی ہو, آپ نے کہہ کے ڈال دیا یار کہ تکیہ رکھو. کیوں رکھو یار, وائی. اچھا, یہی بات, ایک اور دوسری بات. اب ہمارے اور آپ کے نارمل جو علاقے, جو شہری علاقے ہیں, اس میں ایک بھائی باہر گیا ہوا ہوتا ہے, پیچھے اس کی فیملی کو, اس کی بیوی بچوں کو اس کا بھائی بہت اچھے سے کیئر ٹیک کر رہا ہوتا ہے. اور آج تک الحمدللہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہوئی کہ وہ بھابھی یا بھائی پہ کوئی الٹی سیدھی بات ہوئی. پالتے آئے ہیں ہمارے والدین, ان کے والدین, یہ چیز اصل میں چلتی ہوئی آئی. لیکن عرب میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, اب آپ کو ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو اس چیز میں انفلوئنس ڈال رہا ہے. ورنہ آپ اگر اپنے آس پاس دیکھ لو, میں نے بنگلہ دیش میں ہی دیکھا کہ ایک بھائی باہر جاتا ہے, اس کے بعد اس کی وائف یہاں سفر کر رہی ہوتی ہے, پر اس کے بہن بھائی وغیرہ جو یہاں پہ ہوتے ہیں وہ پورا گھر اس کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, لیکن وہ بندہ باہر ہے. لیکن ان کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھابھی پہ کوئی, یار یہ ہمارے گھرانوں کی چیزیں نہیں تھی. اب یہ آہستہ اب موویز کے اندر, ابھی جب نیٹ فلکس کی بات کرتے ہو یا اور آپ چینل کی بات کرو, آپ دیکھ لو اس میں کوئی سیریز اٹھا لو, اس کے اندر ایک ٹرانسجینڈر ہوگا, ایک اس کے اندر گے دکھا دیں گے یا لیسبین دکھائیں گے, ایک اس کے اندر مذہب کا مذاق اڑا رہا ہوگا, ایک اینٹی کوئی سا بھی مذہب کو لے کر. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ میں ڈال لیتے ہیں جو ہے نا, یہ دکھا کے. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا فیملی سسٹم والی, آپ یقین کریں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ بہت الگ اور اچھی بات کی ہے موبی بھائی کہ ہمیں وہ چیز دکھائی جاتی ہے, ہمیں اس چیز کا بتایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اس چیز کا انٹرسٹ پیدا ہو. اور پھر ہر بندہ ایک برابر دماغ شعور نہیں رکھتا, عقل نہیں رکھتا, ہر بندہ برابری کی صفائی اپنے دماغ اور دل میں نہیں رکھتا. تو کئی ایسے فینٹیسیز کے لالچی لوگ ہوتے ہیں جو پھر ان چیزوں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ان کے گھروں میں اس طرح کی بد اخلاقیات والی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ جنم لیتی ہیں. خیر یہ بڑے آف سینز ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, یہی دعا کر سکتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, جیسے بکروں میں آنڈو بکرا ہوتا ہے, بیل میں آنڈو بیل ہوتا ہے, کھسی ہوتا ہے, نہیں آنڈو کھسی ہم کرتے ہیں, میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. سیم ایز یہ جو ابھی ہجڑے گے اور یہ سب, یار پلیز میری اس بات سے کوئی اوفینڈ نہ ہو, میں صرف پوچھنے کے لیے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور مجھے بھی پتہ چلے, اس لیے ایک بڑا بچکانہ اور معصومانہ سوال آپ سے کر رہا ہوں, اور بڑا بیسک لیول پہ رہتے ہوئے, چونکہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا اسکالر یا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں طالب علم ہوں, میں سیکھتا ہوں. سیکھنے کے لیے پوچھنا ضروری ہوتا ہے, اور پوچھنے کے لیے ہر بندہ اپنے انداز سے سوال کرتا ہے. تو میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا, ایک سوال آیا دماغ میں, جیسے جانوروں میں کیٹیگریز ہیں, اب جانور کو تو آنڈو سے کھسی ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انسان کو بھی کھسی کیا بقول آپ کے مغلوں نے, ٹھیک ہے, پھر وہاں سے اب والے انسانوں کو عادت پڑ گئی. کیا جانوروں میں یہ جو آنڈو بکرا ہوتا ہے یہ بکری بکرا نہیں دیکھتا اور یہ وہ حرکت کرتا ہے اپنی جو کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مردوں میں بھی سیم ہے, پھر ہم اس چیز کو کیا یہی سمجھیں جیسے آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں میں جانور بتاتا ہوں. جانوروں کے اندر کیونکہ میں نے اپنا پی ایچ ڈی جب کرنی تھی تو میں نے بندروں میں پرائمیٹس میں پی ایچ ڈی کری. تو جب کرنی تھی مجھے, میں نے کی نہیں کیونکہ میرا ایک نائجیرین دوست تھا مائیکل, اس نے آلریڈی اس میں کیا ہوا تھا کام, تو میں نے نہیں کیا. اینیملز میں اپنے آپ کو ڈومیننس شو کرنے کے لیے ہم صرف جو میل یا فیمیل ہوتی ہے وہ صرف پوکنگ کرتی ہے, مطلب وہ آگے والے کے اوپر ایسا شو کرے گی جیسے میں میٹ کر رہا ہوں, پر میٹ کرتے نہیں ہیں وہ. اگر آپ بندروں کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, ویسے ایچ اینڈ بہت سارے جانوروں میں یہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بندروں کی ڈاکیومنٹری دیکھو گے اس کے اندر فضول میں جو لیڈ کر رہا ہوگا, جو اس گینگ, اس گروپ کا, اس پرائڈ کا, یا اس کیا کہتے ہیں گروپ کا جو ہیڈ پہ ہوگا, وہ فضول میں ایسے ہی پکڑے گا, میل کو پکڑے, فیمیل کو پکڑے, 2-3 دفعہ اس کو پوک کرے گا, چھوڑ دے گا. یہ ان کا نارمل ہوتا ہے, یہ اینیملس کے اندر ہوتا ہے. اچھا سیم اسی طرح جو فارمرز ہیں, ہمارے پاس جو فارمرز ہیں, ان کے پاس کچھ منچلی بچڑیاں آتی ہیں جو فضول میں دوسری بچڑیوں کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں. بچڑیاں, مادائیں گائے جو ہوتی ہیں, بچیا جو ہوتی ہے وہ فضول میں دوسری مادہ کے اوپر چڑھ رہی ہوگی ایسے ہی, حالانکہ وہ اپنی ڈومیننٹ شو کرتی ہے. تو اینیمل کنگڈم کے اندر ہمیشہ جو ڈومیننٹ شو کر رہا ہوتا ہے, جو اپنی پاور شو کر رہی ہوتا ہے, جو سامنے والے کو سبمسو پوزیشن میں ڈال رہا ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر میل کرے, شوق کی بات کر رہا ہوں, تو پھر یہ نہیں وہ صرف اپنی ڈومیننٹ شو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈومیننٹ شو کر رہا ہے. اب آتی ہے بکروں کی بات, یا ایک نارمل میں بتاؤں, دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں آپ کو کچھ لڑکے خوبصورت لگتے ہیں, کچھ ہینڈسم لگتے ہیں. مطلب ایک نارمل ایک خوبصورت لڑکا ہے, اگر میں نارمل بات کروں, ایک سنگر کی بات کرتا ہوں, ہینڈسم ایک کالا بھی ہو سکتا ہے, ہاں اور نہیں خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں, ایسے خوبصورت بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, مطلب کچھ ہیں جو خوبصورت بھی بہت پیارے ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے نا, اس کو وہ آ گیا مائنڈ میں, ماشاء اللہ بہت ہینڈسم ہے, قد کاٹ کے وہ 6 فٹیا. لیکن کچھ جیسے میں سنگر کا نام نہیں لینا چاہ رہا, بہت خوبصورت سنگر ہے, وہ خوبصورت ہے, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہو تو آپ کو وہ خوبصورت لگ رہا ہے, ہینڈسم نہیں لگ رہا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بیوٹیفل مرد کو کبھی یہ نہیں کہتے یو آر سو بیوٹیفل, لیکن کچھ ہوتے ہیں, کچھ ہمارے پاس ایکٹروں میں بہت مشہور ہے. ویسے آپ اگر پٹھانوں میں چلے ہو, حسین سے حسین بندے ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی زیرو ہوتی ہے, پر فیس کٹ سے وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں, آپ بہت سارے ایسے کبوتر باز بھی جانتے ہوگے. نارملی کیا ہوتا ہے, مادہ جو مستی کبوتری کرتی ہے, اس کی دم اوپر ہوتی ہے اور دونوں پر اس کے نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ نر ہوتے ہیں جن کی باڈی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ماداؤں سے مشابہت ہوتی ہے. ہم اگر گائے اور باڑے والوں کی بات کریں تو ہمیں جو بیل پسند آتا ہے وہ مرد بیل والی شکل کا پسند آتا ہے. اگر ہم اس کو بچپن میں خصی کر دیتے ہیں تو اس کی شکل گائے جیسی ہو جاتی ہے, اس شکل سے لگتا ہی نہیں ہے گائے ہے, تو وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہوتا. لیکن جانور اس کو گائے سمجھ کے کبھی کبھار پوک کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی جب مستی میں ہوتا ہے, اپنی بریڈنگ سیزن میں ہوتا ہے, وہ ہر کسی کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. لڑکوں میں میٹھے لڑکے ہوتے ہیں, سوری جن کو میٹھا کہا جاتا ہے. دیکھو میٹھے جو ہے وہ ذہنی بیمار ہیں, میٹھے ہی آگے چڑھ کے خسرو بننے کی طرف چلے جاتے ہیں. شوق غلط پیدا, وہ غلط شوق ہو جاتا ہے, ان کی مٹھاس لی ہو جاتی ہے, یا تو ان کے گھر میں بہنیں زیادہ ہوتی ہیں, یا وہ لڑکیوں سے زیادہ انفلوئنس ہو چکے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس طرف مروب ہو جاتے ہیں.
تو اینیملس کے اندر صرف باڈی اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کا نرم جسم ہے یا لچکیلا بدن ہے, اس کا مطلب وہ تھوڑی ہے کہ وہ لڑکی ہے. اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل ہڈی کی ہوتی ہیں, مضبوط جسم کی عورتیں ہوتی ہیں, چوڑی چکلی فزیک کسی, تو آپ اس کو مرد میں کنسیڈر نہیں کرو گے, اس کی باڈی اسٹرکچر اس کا ایسا ہے. تو اسی طرح اینیملس میں کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن مینلی اینیملس جو ہوتے ہیں وہ اپنی ڈومیننس شو کرتے ہیں. لیکن کیونکہ بیکاز آف دس کلچر LGBT, ہمارے یہاں بہت سارے ہم نے باہر گوروں کے ساتھ کام کیا, تو گورے نا اس کو نا گورے جو ہیں وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ گے ہیں, یہ آسانی ڈھونڈتے ہیں نا, نہیں وہ اس کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں مذاق میں یہ کہہ رہا ہوں گورا وہ غلط کاری کرنے کے لیے آسانی ڈھونڈتا ہے اپنے لیے. اچھا سیم ایز مجھے پلیز یہ بھی بتائیں, جس طرح ایک لفظ ہے تو بہت خرافاتی اور گندا, آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے, اس کو ہم ایسے کہتے ہیں لڑکوں کے شوقین جو لوگ ہوتے ہیں, جو حضرات لڑکوں کے شوقین ہیں, اور اس کا مطلب وہ بھی ذہنی بیمار ہے, کیونکہ ایسی کوئی حص اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہی نہیں کہ اسے مرد کی طرف اٹریکشن ہو, یا اسے مرد کی طرف وہ والی عورت والی اٹریکشن ہو جو ایک نارمل مرد کو, اسٹریٹ آدمی کو ایک اسٹریٹ وومن کی طرف ہوتی ہے. سیم ایز لیسبین بھی کوئی جینڈر نہیں ہے کہ کسی عورت وہ جو پھر یہ ایموشنل ہو کے اور ایک اس طرف والے پہلو میں جا کے کہ ہم کیا کریں, ہمارے ایموشنز نہیں ہیں, ہمارے جذبات نہیں ہیں, ہماری کوئی فیلنگز نہیں ہیں, ہمیں بھی اپنا پرسنل ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اب میرا دل لڑکی اگر ایک ہے, میں لڑکی ہوتے ہوئے میرا دل اگر ایک لڑکی پر آ گیا ہے اور مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے, مجھے اسی سے شادی کرنی ہے, یہ سب پھر بہانے ہیں. اس میں بہانہ ہوتا ہے ٹرینڈ ہے جو آپ کے ذہن میں فیڈ کر دیا گیا. یہ سارا یہ فلمیں دیکھ کے, گوروں کو دیکھ کے مائنڈ سیٹ, سوری مجھے پلیز بولنے دیجیے گا, گوروں کو دیکھ کے ان کا یہ ہپ ہاپ سو کالڈ کلچر دیکھ کے ان کے دماغ جو ہے نا بیمار ہو چکے ہیں. واللہ ہی اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہو سکتی ہے, وہ یہی اس کی ریزن ہو سکتی ہے. نہ آپ نے کبھی اپنے دین کے کسی بڑے کو پڑھا, نہ آپ نے اپنے کبھی دین کو پرائیورٹی دی, نہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر آپ بینگ اے مسلم ایک زندگی گزارتے ہو تو آپ مارکیٹ میں ایک نئی چیز ٹرینڈ کرتی ہے, پھر آپ ایک الگ پرسنالٹی کنسیڈر کیے جاتے ہو. وہ اچھی لگ رہی ہے پرسنالٹی, بری لگ رہی ہے, یہ ایک بعد کا میٹر ہے. ایٹ لیسٹ آپ ڈفرینٹ تو ہوئے, تو جب آپ ڈفرینٹ ہو کر ایک کام کرتے رہو گے اور وہ انسانیت کے خلاف بھی نہیں ہوگا, وہ اخلاقیات کے خلاف بھی نہیں ہوگا, وہ کام ہر لحاظ سے اچھا ہوگا, تو ایک وقت آئے گا کہ سب تمہیں ایڈمٹ کر لیں گے بھائی. اس طرح تم اچھائی پھیلا دو نا یار. میں اسی طرح میں ایک بات کروں, یہ تبلیغی جماعت والے انہوں نے اس پہ ورکنگ کری, یہ ان کو لے کے چلے گئے, کافی سارے خسروں کو یہ لے کے گئے تبلیغ میں, لیکن یہ تبلیغ میں لے کے گئے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کری. مطلب آپ کے ممبر سے یہ بات بتائی نہیں گئی کہ اسے جنس دو ہیں. قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤ کہ ایک نر اور ایک مادہ ہے, یہ تمہاری ذہنی بیمار, تم اس میں ورکنگ کرو, تم ریورٹ ہو جاؤ گے. اپنے ول پاور دکھاؤ یار, تھوڑا فائٹ کرو اس کے ساتھ. بہت سارے اسٹرکٹ ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو ریورٹ کر دیا ابھی بھی, لیکن ان کے دل کے اندر کیونکہ ان کا میڈیکلی ٹریٹمنٹ نہیں ہو چکا, مینٹلی ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پایا, تو وہ دل میں یہ کلک آج بھی رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں میرے اندر ایک عورت یا مرد ہے, لیکن وہ بہت اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے پارٹنرس کے ساتھ نارمل لائف, لیکن ان کے دل میں ہے. اس کے لیے ان کو اگر میں آپ کی بات کو مزید آسان کر دوں تو جیسے ہم ڈپریشن انزائٹی سے فائٹ کرتے ہیں, سیم ایز ہمیں ول دکھانی ہے اور ہمیں اس مرض سے بھی نکلنا ہے. یہ ایک مرض ہے جس میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں. بالکل, تو بھائی اپنی ول پاور خود دکھانی پڑے گی. میں اس کی مثال دوں گا, اسے لڑکیاں جو میرڈ بندیاں ہیں وہ کریکٹ کریں گی. جب وہ کنسیو کیا ہوا ہوتا ہے, جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں بیبی, تو ان کے اوپر کچھ ٹائم آتا ہے اور ان کے بعد تھاٹ آتی ہیں سوسائڈ کرنے کی, ان کے اوپر تھاٹ آتی ہیں, سوری میں ہنس نہیں رہا, میں جنرل بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کا یاد آ گیا, اس کے اوپر تھاٹس آتی ہیں ان کو کہ ہم سوسائڈ کر لیں, اور اس کیفیت میں ہاں, اور ان کو لگتا ہے ان کا ہسبینڈ ان کو ٹائم نہیں دے رہا, انزائٹی ہونے لگتی ہے. وہ یہ اب یہ چیز ہمیں بتایا نہیں جاتا, یہ چیز ہماری لڑکیوں کو بتایا نہیں جاتا جو نیولی میرڈ ہوتی ہیں یا کم ایج کی جو ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے اگر پہلا بیبی ہے ان کا, وہ کنسیو کیے ہوئے ہیں, تو وہ پھر ظاہر ایک نئی چیز اپنی لائف میں پہلی بھی, دوسری بھی, تیسری بھی, کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تمہاری اس کنڈیشن میں یہ تھاٹس آتی ہیں. کیونکہ گائناکالوجسٹ ان کو اچھے سے نہیں, ہمارے یہاں نا دماغ کی جو پیسہ چاہیے سب کو, گائناکالوجسٹ کو بھی پیسہ چاہیے, وہ کیوں اس کی فکر کرے گی. ہمارے یہاں خالی یہ ہے کہ صرف دوا دے دو, دعا نہیں دو, دوا اور دعا دونوں ساتھ چلاؤ نا, تو آپ کو بتانا پڑے گا اس کو کہ تم دیکھو مینٹلی ٹراما تم اس سے گزرو گی, تو یہ تم اس چیز کو نیگلیکٹ کرنا ہے, اس چیز کو نہ کرنا. پھر دوسری بات, اچھا اس کا کیا ریزن ہوتا ہے, جب وہ عورت اس معاملے میں جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہی ہوتی تھوڑی سی, تو مرد اس سے تھوڑا ڈسٹینس آلریڈی کر لیتا ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, میں سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ اس چیز کے اندر بہت اندر چلی جاتی ہیں, لیکن ہم ان کا اس معاملے میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. نہ گھر کی کوئی عورت, حالانکہ ہر عورت اس سے گزری ہوتی ہے, میجورٹی گزرتی ہیں اس میں سے, 80% تو گزرتی ہیں اس کیفیت سے, لیکن ہم نے ورکنگ نہیں کری ہوئی. سیم اسی طرح جب یہ
بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ لڑکا ہو کے لڑکی کی طرف مائل ہو رہا ہے یا لڑکی ہمارے یہاں ورکنگ ہی نہیں ہوتی. ہم اس کو ڈانٹ وانٹ بٹھا کے سائڈ میں کر دیتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے. اگر اس کی پراپر کاؤنسلنگ کی جائے تو یہ سارے بچ جائیں گے. اچھا دوسری بات, اچھا آپ جو بولو نا یہ سارے روم میں ساتھ رہتے ہیں, تو آپ چرسیوں کو دیکھ لو, چرسی بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ گنڈے دیکھ لو, موالی, ان سب کا کیٹیگری سیم ہے, آپ ان پہ نہیں کرو. اس کے بعد اگر آپ دیکھو یہ غلط راہ پہ کیسے لگے, آپ ملیر کینٹ سے کراچی کی طرف واپس آؤ سپر ہائی وے سے, یہ جھاڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ لگ گئے ہیں اس کام کے اندر. اور جو آپ بول رہے ہو نا کہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہونا, یہ گناہ تھا, یہ بہت عرصہ قومی لوط کی طرف سے چل رہا تھا نا. اللہ نے اس کو پابندی لگائی, اس کو منع کیا کہ یہ حرام کام ہے, اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی, منع کروایا کہ اس کو نہیں کرو. تو لیکن ہمارے اندر یہ چیز ایکسائٹمنٹ میں ایک تجربے کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے. ابھی اگر لیٹ سپوز میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی جیسے ہمارے پاس یہ سلیکونس کی ڈالز آ گئیں, ابھی یہ اب ٹرینڈ کرتے ہیں, ہر کسی کو چاہیے ہوگی, آدھی عوام انہیں کی سو کالڈ لبوبو سب کو چاہیے تھا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی میرا نہیں دل چاہتا یار, مجھے نہیں لبوبو نے اٹریکٹ کیا, مجھے نہیں اچھا لگا. کہ عجیب, دیکھو سب کو تو چاکلیٹ پسند نہیں ہے نا, لیکن لٹرلی کامن سینس کی بات ہے نا یار. بھائی مجھے جب میں بہت کم تھا مجھے پتا چلا کسی کو آم نہیں پسند, مینگو. آپ امیجن کرو. اسی طرح میں ایک زو میں تھا, تو ہمارے یہاں انگلینڈ کے کچھ بچے آئے, تو میں نے ان کو نا کھجی کھلا دی, کچی کھجور, وہ مجھے پسند ہے. وہ گلا اس کا خراب ہو گیا. اب وہ آج تک وہ مجھے بولتے ہیں, ان میں سے 2 مجھے بولتے ہیں کہ یار تم نے ہماری آواز چینج کر دی, تم نے ہمارا گلا خراب کروا دیا. تو مطلب ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تو کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ, دیکھو سارے چاکلیٹ نہیں پیتے نا, سارے کھاتے نہیں ہیں, سوری, اسی طرح کولڈ ڈرنک نہیں پیتے. تو یہی سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر چیز پسند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مووی پچھلے رہی بات سے ایک بات میں ریلیٹ کر کے وہ ضرور کرنا چاہوں گا, وہ اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے یہ جتنے لوگ ان مرض میں پھنسے ہوئے ہیں نا, ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور اس چیز سے نکل نہیں پا رہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور کیا ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور یہ ہے کہ آپ جب اپنی فیملی سے کٹتے ہیں, آپ کو جب یہ لگنے لگتا ہے کہ میرا سگا میرے سگے سے زیادہ باہر والا کوئی میرا سگا ہے, تو یہ جو سو کالڈ ایموشنل ہو جاتے ہیں نا, یہ جو میں ان کو ہرگز ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہا, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ایموشنلی یہ واقعتاً ڈیمیج فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایموشنلی ہی ڈیمیج اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک مرض کہلا رہا ہے. ہم اس چیز کو ایک مرض کنسیڈر کر رہے ہیں, اور وہ مرض وہی ہوتا ہے جس میں بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ چیز سمجھنے لگتا ہے. اب آسان اگر کرتا چلوں تو دیکھو, جب اگر تم کسی ایسے مسئلے میں ہو, مثال کے طور پہ تم مرد ہو اور تمہیں پیارا ہی مرد لگ رہا ہے, تمہیں عورت اچھی ہی نہیں لگ رہی, تو تم اس چیز کو سب سے پہلے ایڈمٹ کرو کہ یہ ایک مرد ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ تم نے اس سے فائٹ کرنی ہے, اور ان لوگوں سے بچنا ہے, ان لوگوں سے لازمی بچنا ہے جو تمہارے پاس آ کر بیٹھ رہے, یار آئی کیئر فار یو, مجھے تیری پرواہ ہے, او بھائی تو خود اتنا بہادر, یار آئی ایم سو سوری میں اس طرح اس انداز میں یہ بات کروں, لیکن یہ ضروری ہے موبی بھائی. لوگوں نے پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں, جھمکٹا لگاتے ہیں آ کے تمہیں تمہارے مرض کو بھلانے کے لیے, وہ تمہیں ادھر ادھر کے لارے لپے اور سو کالڈ سمپتھی دے رہے ہوتے ہیں. یار سمپتھی ضروری ہے, ہمدردی ہر انسان کو چاہیے, ایموشنلی ہر بندے کو پیار چاہیے, لیکن تو اتنا بھی کیا لاغر ہے بھائی کہ تو اپنے آپ کو ہی ہمدردی نہیں دے پا رہا. اگر ٹھیک مجھے بھی چاہیے ہوتی ہے بھائی, میرا بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے میرا کوئی دوست مجھے بہلائے, میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن, میری ماں, میرا باپ میرا درد سنے, میرے ساتھ بات کرے. لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ جب تک میں خود ہی اپنے آپ کو اتنا میچیور اور اتنا اندر سے ٹائٹ نہیں رکھوں گا نا, تو پھر لوگ بھی نہیں کریں گے. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے بچیں جو لوگ کسی لیسبین کو بٹھا کر یہ سمجھائیں کہ ہاں تمہارے لیے کچھ ہونا چاہیے, یہ غلط بات ہے یار, وہ ایک لڑکی ہے میں اس سے بات کروں گی. یار یہ تم اور اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہو بھائی. تم اس لڑکی کا, اس عورت کا مائنڈ یہ بناؤ کہ تم جو چیز فیل کر رہی ہو یہ نارمل نہیں ہے. اگر تم یہ فیل کر رہی ہو تو ٹینشن نہیں لو, ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, ہم سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس چلتے ہیں, ہم سیشنز لیتے ہیں, ہم تمہارا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. تم پہلے مینٹلی پریپیئر اس بات پہ ہو جاؤ کہ ہاں یہ ایک مرض ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے, ہم اس کا علاج کر لیں گے. کون سا ایسا مرض ہے سوائے موت کے جس کا حل نہیں ہے؟ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ چیز میں نے تھوڑا سا اپنے اینڈ سے کلیئر ضرور کرنا چاہا تھا تو میں نے کر دیا. اچھا اسی میں بتاؤں, دیکھو یہ آپ کے پاس ایڈ کیسے کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے مردوں کی اسکن کیئرز ڈالنا سٹارٹ کر دی ہیں. ہاں ٹیکے لگوا رہے ہیں. ہاں ایستھیٹک کلینک سٹارٹ ہو گیا نا, اس میں دیکھ لو میجورٹی مرد. سیلیبریٹیز اتنے اچھے کیوں لگ رہے ہیں بھائی, وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر اسی طرح کروا رہے ہیں. ابھی ایک سیکنڈ, ابھی آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہو نارمل, میں آپ کو 4 دن فراک یا ساڑی پہنا دوں, آپ کے اندر لچک لچک آ جائے گی. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر اسی طرح چیزیں فیڈ کر رہے ہیں, انجیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے اس بات کا. بہت ٹائم بعد آئیڈیا پتہ ہے سر کیوں نہیں ہو رہا, پتہ کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمیں پسند آ رہا ہے فارنرس کا کلچر, ہمیں اچھی لگ رہی ہے یو ایس کی کوئی چیز, ہمیں اچھا لگ رہا ہے کینیڈین کوئی برانڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے نفرت کرو, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا, لیکن کم از کم اپنی
پہچان تو مت کھونا یار, کم از کم یہ چیز دیکھو. یہ ایک بہت, میں پھر مسکرا رہا ہوں, اور میں کیوں مسکرا رہا ہوں, کیونکہ میرے مائنڈ میں ابھی یہ تھاٹ آیا کہ یہ زندگی, یہ دنیا ایک گھن چکر ہے. یہ شیطانی جو طاقتیں ہیں نا, دیکھو تمہیں تمہارے دین نے, اسلام نے بتایا کہ شیطان نے تمہیں ایسے نچوڑ لینا اور اپنے وش میں کر لینا ہے کہ تم سوچو گے, اور اگر اس کے وش سے بچنا ہے نا تو اللہ کو یاد رکھ لو, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, میں اللہ کرے کہ 5 وقت کا کٹر پکا نمازی اللہ پاک بنا دے, میری دعائیں ہم سب کو بنا دے, لیکن نالائکی ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتا ہے آدمی, کہیں نہ کہیں اسپیڈ کم ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں لیگ کرتا ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں انسان ہوں, میں ایک مخلوق ہوں, میں غلطی کروں گا. ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ مین, یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, غلطی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ پہ سب سے پہلے تو خود یوں ٹھپا مارتے ہیں کہ جی اب میں ہوں ہی برا, میں اب صحیح ہو ہی نہیں سکتا, اب جو کہ میں صحیح نہیں ہو سکتا تو میں اپنے ساتھ 10 اور برے کروں گا. یہ یوں برائی ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے بھائی, تم اگر گانا سنتے ہو سنو, مسئلہ نہیں ہے, تم اگر ڈانس دیکھ رہے ہو دیکھو, مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ہی نہیں کرتے رہنا, اپنے آپ کو اس چیز کو برا جانو. اور مطلب برا جاننے سے مراد ایکسٹریمسٹ مت بنو نا. ٹھیک ہے, دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا, تمہیں کم از کم اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. اب آتے ہیں ہم تھوڑی سی جنات کی باتوں پہ, جو کہ آپ سے سننے کے لیے ہم سب کا فیوریٹ ترین ٹاپک ہے. میں آپ کو زیادہ الجھاؤں گا نہیں, پریشان نہیں کروں گا, چند ایک کویسچنز ہیں وہ پوچھوں گا بس. جیسا کہ ہم نے جینڈر پہ جنات کے بات کی, کیا جنات میں بھی اس طرح کے جن ہوتے ہیں جن کو لڑکے جن پسند ہوں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں, اس کے اندر بھی نر اور مادہ دو, مطلب لونڈے باز جن نہیں ہوتا؟ نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر انسان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو جس طرح ہمارے اس چیز کو برائی کنسیڈر کیا گیا ہے, اس کے اندر بھی کیا گیا ہوگا, لیکن ان کے اندر کوئی ایسا اسپیسیفک نہیں آتا کہ بھائی یہ آپس میں ایک دوسرے کو سیم جنس کو پسند کریں. کبھی مرد انسان کے اوپر مرد جن حاوی ہوتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے, سیکس کی غرض سے. نہیں, ان کا اور ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے. عورت پہ مرد جن حاضر ہوتا ہے, انسانی عورت پہ مرد جن حاوی ہوتا ہے سیکس کی غرض سے. نہیں, حاوی ہو جاتا ہے لیکن ہوتے نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایک روایت, حاوی ہو جاتا ہے لیکن ہوتے نہیں. کیا ہوتے نہیں؟ مطلب حاوی تو ہو جاتے ہیں پر وہ اس سے اپنا ملاپ نہیں رکھ رہے ہوتے. اوکے. وہ یہ چیز اسٹڈی میں امریکن اور کرسچینٹی کے اندر یہ چیز ملتی ہے, لیکن یہ باہر یورپ سائڈ میں کہ وہ جو پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے. پاکستانی میں نے کتنی یہ واقعات سنے ہیں کہ وہ لڑکی رات کو فیل کرتی ہے جی مجھے کسی نے چھوا, میرے ساتھ کچھ ہوا, اور باقاعدہ ہوتا رہا. یہ سب کیا ہے؟ نہیں وہ تو نارمل آپ کے ساتھ ایک بدکاری کی وجہ سے نا, ایک محبت ہونے کی بات نہیں کر رہا میں, آپ محبت ہونے کی بات بدکاری ہی کہنا چاہ رہا ہوں میں, سیکس اس زمرے میں کہہ رہا ہوں جو کہ فورسفلی ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. اس کے لیے یہ ایسا ہوتا ہے, اس کے لیے سپورٹ ہے کہ جب آپ اپنی وائف کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دعا بتائی ہے, وہ دعا کرو. اسی طرح بولتے ہیں کہ الٹے ہو کے نہیں سونا چاہیے. تو یہ سارے معاملات میں جنات کا پوچھ رہا ہوں, ریزن یہی ہے نا کہ آپ کو کیوں نہیں کرنا. میں نے جن کا کہا, دیکھیں آپ نے شوہر والی بات کر دی, اب لوگ کہیں گے دیکھا شوہر تو ہوتا ہی جن ہے. نہیں وہ تو دعا پڑھنا بتائیے نا, وہ دعا کیوں پڑھنا بتائیے تاکہ آپ شیطانیت سے بچو. وہ چیز ادھر مینشن کی گئی, نحوستوں سے بچو. سیم اسی طرح آپ کو بولتے ہیں الٹے ہو کے نہیں سو. الٹے ہونے کی سونے کی وجوہات یہ ہیں کہ یار ایسے اس طرح نہیں سونا چاہیے, اس سے کوئی انسانی خطرہ نہیں ہے, وہ روحانیت پیش نظر اس کو بولتے ہیں کہ یہ چیز مرانی. تو اوبیسلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو منع کرتے ہیں. میں مسکرا دیا اس بات پہ, لیکن یہ جو الٹے ہو کے سونے سے منع کیا گیا ہے اس کی خاص ریزن یہی ہے؟ نہیں, بہت سارے ریزنز میں یہ بھی ایک ریزن ہے. ایک تو اس کے وہ اینگل اچھا نہیں ہے, آپ اس طرح غیر مناسب طریقہ, غیر اخلاقی طریقہ. لیکن ہم تو تنہا ہیں نا اس وقت, اکیلے ہیں. پھر اگر پیرانارمل ایکٹیویٹی آپ کے پاس کوئی آتی ہے تو اوبیسلی جس کی پروف کیمرے سے, CCTV سے, ہمیں ایسے بہت ساری پروف ہمارے پاس ہیں یورپ سائڈ کی, گوروں کے پاس کی, جس کے اندر الٹے سونے کے بعد آپ کے ساتھ الٹے سیدھے کام ہوئے ہیں. ایک مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ, ایک اور چیز کلیئر کروں. اپنے اسلام کو سلام کرتے ہوئے اور سیلیوٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں دین اسلام نے دیکھو کس حد تک کی تعلیمات دی ہیں یار, خدا کی قسم, کہ ہمیں شیطان سے اور شیطانی حرکات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایون سونے کا طریقہ بھی بتایا, جبکہ آپ تنہائی میں ہو, خلوت میں ہو, اور کوئی اور نہیں. رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں تو میں ہی ہوں نا, اور کون ہی انسان ہوگا جب تک میں شادی شدہ نہیں ہوں. تو میں ہی ہوں نا. تو وہ بھی طریقہ دیکھو اسلام نے ہمیں بتایا. ویل جن کی حاضری کے بعد یہ جو لڑکیوں والی آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں, جی پری کی حاضری ہو گئی. دیکھیں اس پہ نا دو صورت ہے. دیکھو اس کو سائنس اور دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. اب باقاعدہ سائنس کی ایک باقاعدہ بہت ہیوج ریسرچ ہے جو کہتا ہے کہ ڈوئل پرسنالٹی کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ, کیونکہ آپ بھی 5-6 طرح کی آوازیں نکال سکتے ہو, اور جب جو مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت طاقت آئی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو کسی کو پش کرنے کو بولوں گا تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بھاری ہے, پش نہیں کر سکتا. یا باڈی بلڈنگ میں ہم کہتے ہیں کہ جب تک تمہارا دماغ تمہیں نہیں بتائے گا کہ تم تھکے ہو, تم نہیں تھکتے. تو یہی صورتحال اس کے ادھر بھی ہے. یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آیا یہ بیماری ہے یا آیا پھر یہ
پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے, ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جو ڈوئل پرسنالٹی DID جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے اندر میجورٹی کیسز یہی ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر جو آوازیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, جو طاقت آ جاتی ہوتی ہے کہ بستر اٹھا لیا, صوفہ ادھر ادھر پھینک دیا, وہ جو طاقت آ جاتی ہے وہ نارمل انسان کے اندر کی طاقت ہوتی ہے. وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ جو بولوں میں, دماغ سے تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو چکی ہوتی ہے, وہ اسی کے اس پہ یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا, مطلب میں ابھی بھی اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں ایک انگلی سے بھی بیڈ اٹھا سکتا ہوں جب تک میں اپنے دماغی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر نہ کر لوں. ہاں, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں اتنی مضبوط ہیں یا نہیں. ہڈی ٹوٹ گئی پھر کیا کرو گے؟ تو پوائنٹ از کہ اٹ مینس کہ اگر میں اٹھا رہا ہوں تو پھر وہ میری طاقت تو نہ ہوئی نا, کیونکہ میری تو ہڈی کمزور ہے. نہیں, یہ تو آپ کو نہیں پتا نا ابھی, یہ آپ کو نہیں پتا. میں جیسے بتاؤں کہ کسی اسٹارٹ کے دور میں باڈی بلڈنگ میں میں نے بھی ایک سپلیمنٹ لے لیا تھا, اور وہ تھوڑا سا جگاڑو قسم کا سپلیمنٹس تھا. مین لائک جس طرح ہم کبوتر اڑاتے ہیں یا گھوڑے دوڑاتے ہیں, اور ویسے جانوروں کو لڑانا نہیں چاہیے, لوگ لڑانے کے لیے کچھ ٹوٹکے کھانے کے وہ یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح میں نے بھی یوز کر لیا تھا. تو اس کے بعد آپ کو اتنے گھنٹے کی ورکنگ یا واکنگ کرنی تھی, جاگنگ کرنی تھی, جو میں نے نہیں کری. میں آ کے گھر پہ سو گیا تھا. اس کے بعد میری نکسری پھٹ گئی گرمائش کی وجہ سے, اور جب میں سو کے اٹھا تو تکیا میرا خون لگا ہوا تھا, نکسری پھٹی ہوئی تھی, لیکن میرے اندر بے چینی ہو رہی تھی. تو ہم باہر آئے تو اس وقت آلٹو گاڑی تھی, اس میں بھائی میرا پنچر لگا رہا تھا. تو میں نے پیچھے کی طرف سے اس گاڑی کو ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا اس ٹائم. حالانکہ بہت چھوٹا تھا, لیکن کیونکہ انٹینسٹی پاور اتنی آئی ہوئی تھی اس ٹائم, اور میں غنودگی میں تھا کہ آپ نے پیچھے سے گاڑی اٹھا لی. اس کے بعد اب تو ہم نارملی اچھی خاصی سیم ایز جیسے مینس پاور کو امپروو کرنے کے لیے سلاجیت اور یہ نہیں, سلاجیت تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میں ایک جنرل بات نہیں, میں سوری میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. ہاں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر لیتے. اٹ مینس کہ سلاجیت بھی مینس پاور کو انہینس کرتی ہے, بڑھاتی ہے. نہیں, کچھ نہیں کرتی ہے, وہ ایسے ہی فراڈ ہے. اچھا, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یار. آپ حکمت بھی کافی جانتے ہیں. نہیں, حکمت نہیں جانتا, لیکن یہ چیز تو تھوڑا سا عرصہ باڈی بلڈنگ گزارا ہے, تو یہ چیز بالکل بیکار ہے, نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ کسی چیز میں پاور شو کرنا ہے, انسان کے اندر پاور ہوتی ہے. اب اگر کسی کی آپ نے باڈی بلڈرس کو دیکھا ہوگا, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے فائٹنگ میں, ان کا ہاتھ ٹوٹ, تو ہڈی کمزور تھی نا, تو اٹھا نہیں پایا. اگر ہڈی کمزور ہوتی اٹھا لیتا, وہ نہیں ہوتی کمزور تو اٹھا سکتا تھا. تو دیر آر مینی فیکٹرز کسی بھی پاور کو یوز کرنے کے لیے, شو کرنے کے لیے. جنات میں اگر دیکھا جائے تو کہ جنات کے بھی جمز ہوتے ہیں, جنات بھی باڈی بلڈنگ فٹنس کا خیال رکھتے ہیں. نہیں بھائی, اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, بٹ دے آر کہ جیسے جب وہ کسی شوق میں آتے ہیں, مطلب کسی انسان پر آ جاتے ہیں, تو کبھی کبھار ہمارے تھا ایک کیس تھا, وہ مچھلی پکڑنے کے شوقین تھے, لیکن وہ صاحب بھی شوقین تھے. تو ان کے اوپر جو جن آیا تھا, ان کیفے وہ بھی مچھلیاں پکڑتے رہتے تھے, وہ پوری پوری رات پکڑتے تھے مچھلیاں. وہ جن شکار کا شوقین تھا, تو شکار پہ لگا کے رکھا. وہ آ جاتا تھا کیونکہ آنکھوں میں ان کے خون اتر آیا ہوا ہوتا تھا, آنکھیں ان کی لال ہوئی ہوتی تھیں, اور وہ رات میں بیٹھے ہوتے تھے, عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے ہوتے تھے, اور وہ مچھلی پہ مچھلی پکڑ ہوتے تھے. ٹھیک ہے مووی بھائی, اگر کسی شخص میں جن ہے, اور میں فار ایگزامپل مجھے پنجابی آتی ہے, انگلش آتی ہے, اردو آتی ہے, تھوڑی سی سرائکی آتی ہے, تھوڑی سی ہزارے وال جو بولی ہے وہ آتی ہے, چند ایک ایسی زبانیں ہیں جن کو میں سمجھ بھی سکتا ہوں اور تھوڑا بہت بول بھی سکتا ہوں. تو مجھے بتائیں, فار ایگزامپل اگر مجھ پہ خدا نہ خواستہ جن آ جاتا ہے, حاضری ہو جاتی ہے, اور میں پرشین لینگویج میں بات کرنے لگتا ہوں, تو وہ تو ریئل ہوتا ہے. اٹ مینس کہ وہ جن پرشین ہے. ہاں, اگر میں ہندی بولنے لگ جاؤں, اس علاقے کا ہے نا, ہر علاقے کے اپنے, تو یہ چیز ثابت کرے گی کہ ہاں مجھ میں ایکچولی جن ہے, میرا کوئی دماغی مرض نہیں ہے, کوئی جسمانی مرض نہیں ہے. لیکن نہیں, اس کے اندر ایک اور بھی ہوتا ہے نا. اب جیسے حقلے ہیں, وہ حقلاتے نہیں, لیکن وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو فراوانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی لوگ بولتے ہیں وہ ان کو حفظ ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں, لیکن نہیں, جب میں سوچ کے بات کر رہا ہوں کسی ٹاپک پہ, تو بھی تو میں نہ حقلاؤں, لیکن جو کچھ حقلے ہوتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی حقلاتے ہیں. ایسا نہیں. تو یہ کہیں قرآن پاک کا معجزہ ہی ہے پھر, کہ وہ نہیں, یہ کیفیت ہے نا کہ اس نے پہلے سے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا کہ وہ پڑھے جا رہا ہے. تو اس میں کچھ ہمارے پاس, میرے مدرسے میں ہمارے پاس کچھ حقلے تھے جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی حقلا رہے ہوتے تھے, کچھ ناظرہ پڑھنے میں نہیں حقلا رہے, وہ روانی سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہر انسان کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جنات کی بات چل ہی رہی ہے تو تھوڑی سی کالے جادو کی بھی بات کر لیتے ہیں, کہ انسان اس چیز پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی علم کی بنیاد پہ, کسی علم کی مدد سے جنات سے کام لے. ہاں, یہ لیتے ہیں موکلوں سے کام مثلاً. تو جو تعویذ وغیرہ کے یا جو موکلوں کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں, تو یہ موکلوں کے تھرو ہی کر رہے ہوتے ہیں. کالے جادو کو کسی اچھے پرپز کے لیے بھی کیا جاتا ہے. نہیں ہو سکتا. دیکھو بات یہ ہے کہ اچھے پرپز کے لیے آپ برا طریقہ کیوں اپنا رہے ہیں. نہیں, میں نے یہ برا طریقہ کرنا پوسیبل ہے یا نہیں, کیا جاتا ہے کیا؟ ہاں, کیا جا جاتا ہے. جیسے میاں بیوی کے پیچھے محبت ہو جاتی ہے, کوئی معاملہ کام پھنسا ہوا ہے وہ ہو جاتا ہے. کوئی مثال آپ نے آپ کی جیتی جاگتی زندگی میں آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ کسی نے کالے جادو سے محبت؟ بھائی میاں بیوی کے بیچ میں محبت ہوتی ہے, نہیں بن رہی تھی, تو انہوں نے ایک
عامل صاحب سے بات کری, انہوں نے کچھ چیزیں رکھنے کو بولی, اس کے بعد ان کے بیچ میں محبت ہو گئی تھی آرام سے. وہ جو اسی سے ریلیٹڈ آپ نے مجھے آف کیمرہ چیز بتائی تھی وہ آن کیمرہ ڈسکس نہیں کر سکتے؟ وہ کسی امانت ہے نا, تو وہ نہیں. دا پوائنٹ از کہ لیکن میرا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ نا پہلے زمانے میں آپ کوئی چیز دفناتے تھے یا کوئی چیز رکھتے تھے, کوئی چیز چھپاتے تھے, وہ چھپی رہتی تھی. آج کا وہ دور نہیں, وہ چیز نکل آئے گی. فرض کر لو ایک میاں بیوی کے بیچ میں پرابلمس تھیں, ان کا ڈیورس ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن آپ نے ایک علم کروا دیا, دونوں کے بیچ میں محبت ہو گئی, ان کے 2 بچے ہو گئے. اب فرض کر لو وہ چیز جو دبائی تھی وہ نکل گئی, اب وہ اثر ٹوٹ گیا, اب میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ہو گئی. اب جو جدائی ہوئی ہے تو بچوں کی زندگی برباد ہو گئی نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اب وہ چیز نہیں رہی ہے کہ آپ نے کہیں پہ تعویذ قبرستان میں دبا دیا تو قبر نہیں کھدے گی, وہ کھد جاتی ہے, کوئی نکل آتی ہے, تو وہ چیز کا اثر ختم ہو جائے گا. پھر جب وہ اثر کا ختم ہو جائے گا تو وہ ریلیشن واپس اپنے پرانے اسٹیٹس پہ آ جائے گا. پھر آپ کیا کرو گے, کیونکہ وہ تو ایک معاملات کے تھرو چل رہا تھا نا اتنے ٹائم تک. جیسے وہ معاملہ ختم ہوا آپ واپس اپنے پرانے اسٹیٹس پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اب کالے جادو سے ہی اگر ریلیٹڈ میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں موبی بھائی کہ کالا جادو بھی چونکہ ایک علم ہے تو غلط, غلیظ, گندا نہیں کرنا چاہیے, نہیں سیکھنا چاہیے, لیکن اس کے جو طالب علم ہوتے ہیں جو یا نیا سیکھ رہے ہوں یا کئی سالوں سے سیکھ رہے ہوں, ان کو آخری حد تک کی نیچ حرکت کون سی ہے جو کرنی پڑتی ہے اور وہ کرتے ہیں؟ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نیچ کس کو بول رہے ہیں. مطلب غلیظ, گندی, مطلب جو غیر اخلاقی ہے, بد اخلاقی ہے. وہ خون کروا لیتے ہیں کسی کا, کسی کی جان لے لیتے ہیں, چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو. پھر غلاظت ایک دوسرے کو کھلوا دیتے ہیں, جو میجورٹی بڑا عام ہے. ایک دوسرے کو سے مراد مطلب وہ اگر فرض کر لو کوئی بہو چاہتی ہے کہ اس کی ساس تحت ہو جائے تو وہ بولیں گے کہ تم اپنی غلاظت اپنی ساس کو کھلا دو. وہ ساس کو اگر اپنی بہو تابع کرنا تو اس طرح تو لمٹ ہے, آپ کی سوچ کی لمٹ ہے کہاں تک آپ جا سکتے ہو. کیونکہ یہ وہ کسی چیز میں ملا کے کھلا دیں, کسی طرح بھی کر کے کھلا دیں. نارملی چائے میں ڈال دیتے ہیں, کڑھی بنا دیتے ہیں, XYZ ریزن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بھی وہ کر دیتے ہیں. تو ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ یہ عاملین ہی کھاتے ہیں جو کالا جادو والے ہیں. نہیں وہ تو نہیں, وہ سب ایسی کہانیاں ہوتی ہیں, وہ تو پڑھائی سے پورا کر لیتے ہیں. لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ اپنے موکلوں کو یا اپنی اینٹیٹیز کو خوش کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ کیا مدعا ہے اینٹیٹی کو خوش کرنا, یہ اینٹیٹی کی خوراک. موکل جی وہ بولتا ہے جی کالا بکرا لاؤ جی, میں نے نہیں کھانا, موکل نے کھانا. کھاتے ہیں موکل آپ؟ ان کو پہ چڑھایا جاتا ہے, وہ کھاتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے. کیسے کھاتے ہیں وہ تو بکرا تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. نہیں ختم ہو جاتا ہے. جو چیز ان پہ چڑھائی جاتی ہے وہ چیز وہاں ہوتی نہیں ہے. یہ آپ کو بولیں گے جاؤ فلاں نالے میں پھینک کر آ جاؤ, فلاں جگہ ڈال کر آ جاؤ, کاٹ کے دے دو, ہاں وہ چلی جاتی ہے, وہاں ہوتی نہیں ہے وہ چیز, وہ چلی جاتی ہے. اب ارے وہ کوئی غریب اٹھا کے لے جاتا ہوگا گوشت. نہیں کچھ بالکل لائیو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ چیز پڑخشے سے ختم ہو گئی, اس کو آگ لگ گئی, وہ جل گئی, وہ دوسرے تیسرے دن آپ کو بہت بری طرح سے چچڑی مڑی ہوئی مل رہی ہے کہ اس میں سے خون کسی نے چوسا ہوا ہے, وہ صرف پر پڑے ہوئے ہیں, دم پڑی ہوئی ہے, صرف سر پڑا ہوا ہے, باڈی پڑی, وہ بہت سارے اپنے طریقے سے اس کو کنزیوم کرتے ہیں, بہت بری طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں. تو یہ جو عاملین ہوتے ہیں جو یہ ساس بہو کو کہتے ہیں کہ غلاظتیں اور یہ وہ سب, تو وہ لوگ کرتے بھی ہیں, کر بھی لیتے ہیں. کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, نہیں کرتے, ترس آ جاتا ہے, کچھ لوگ کر دیتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا دیکھا ہے سین, معاملہ دیکھا ہے کسی نے کچھ ایسا بتایا ہو؟ مطلب ایسا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سین باقاعدہ آپ نے کہیں دیکھا ہو ود ڈاکیومنٹڈ پروف کے ساتھ. واللہ ہاں نا. تو اس لیے تو آپ ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں, مطلب ان کی شکلیں بھی آپ نے دیکھی ہوئی جنہوں نے عمل کیا ہے. ہاں بہت نارمل ہوتا ہے یار, یہ نارمل ہے, بہت نارمل ہے. یہ دیکھو اگر میں آپ کو سمپل بولوں گا کہ یار سوتے میں آپ 3 دفعہ کل پڑھ کے سو جاؤ حصار کر کے, آپ بولو گے سب کو ہی بتاتے ہیں, حالانکہ آپ کرو گے ہی نہیں. آپ کرو تو یہی تو وہ والی سوچ ہے جو شیطانی اینٹیٹی تمہارے دماغ میں ڈال رہی کہ اس سے کچھ نہیں ہونا اور ہونا ہی سب اس سے. اب یہاں چاہتے ہیں کہ ان کو خود کچھ نہیں کرنا. جیسے میں بتا رہا ہوں, آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے, میت ہوتی ہے, آپ جا کے مدرسے کے بچے بلا لیا تو وہ آپ نہیں پڑھو گے, ہم نہیں پڑھیں گے. ہمیں خود بھاگ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ایک تعویذ مل جائے, ایک بٹن مل جائے, بٹن دبائیں کام ہو جائے. یہ نہیں خود نہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے. بس ہر فیکٹر میں آپ خود انوالو ہونا پڑتا ہے. جب تک آپ خود انوالو نہیں ہوں گے وہ چیز صحیح نہیں ہوگی. اگر آپ ہے ہی آپ کا نا, اور اگر آپ دوسرے کے بہاف پہ رہو گے تو بھائی میں اگر تمہارے لیے پڑھوں گا, اس کے لیے پڑھوں گا, تو تم مجھے اتنے پیسے تو نہیں دے رہے کہ میں میرا گھر چلے. 5 لوگوں کے لیے 10 لوگوں کے لیے مجھے پڑھنا پڑے گا, میرے پاس ٹائم ہے اتنا پڑھنے کا؟ اپنے معاملات ہیں زندگی کے, یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز ایسی بیکار ہوتی ہے. اس پہ بلیو کرنا. آپ جو بتا رہے ہیں, آپ نے کبھی کوئی کالے جادو والا اچھا عامل بھی دیکھا ہے؟ نہیں. دیکھو ان سے سہارا لینا, ان سے مدد لینا, وہ اللہ کی تخلیق یا اللہ کے کاموں میں دخل اندازی دے رہی ہوتی ہے نا. وہ آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری جگہ پہ کرنے. مثلاً کون سا ایسا کام ہے جو صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اور لوگ کالے جادو سے کرتے ہیں؟ یا جیسے رزق کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر, دیکھو آپ کا رزق بندی کیوں, آپ کیا بے برکتی کا کام کر رہے ہو, اس پہ تھوڑا سا اپنے اوپر گربان میں ڈالو کہ آپ کے پاس کہاں ایسا آپ کیا کام کر رہے ہو جو آپ کے پاس بے برکتی ہو رہی ہے. ہم یہ بات نہیں سوچتے. آج کل موبی بھائی ہماری سوسائٹی میں زنا بالکل عام ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ پہلی بات آپ زنا کو صرف کنسیڈر کرتے ہو, جو آپ نے گانے کی بات کری تھی نا تھوڑی دیر پہلے. دیکھو میں ایک بات بتا رہا ہوں, میں گانے نہیں سنتا, مووی دیکھتا ہوں. تو
اب اگر آپ کسی کا بتاؤ بولو کہ یار یہ کیا بات ہے, وہ بھی تو ہاں وہ بھی گناہ ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. دا پوائنٹ از کہ زنا خالی یہ نہیں تھا کہ آپ ایکسٹریم کام کرو, وہ بھائی یہ موویز دیکھنا, یہ گانے سننا, یہ کان آنکھ ناک ہاتھ کا زنا ہے نا, یہ ساری چیزیں تو انوالو ہیں. آپ نے ان کو گناہ جاننا بند کر دیا, آپ نے اس کو بالکل نارملائز کر دیا. جب آپ نے اس کو نارملائز کر دیا ہے تو پھر یہ چیزیں اثر کریں گی زندگی پہ, Obviously رزق رکے گا, برکتیں اٹھیں بھائی. گی. ابھی آپ تو بہت چھوٹے ہو, اگر تھوڑے سے پہلے ہم VCR نا کپڑے میں چھپا کے گھر لے کر آتے تھے, کوئی آس پڑوس کا بندہ نہ دیکھ لے. اس کے بعد ہم CDs چھپا کے لے کر آتے تھے. آج ہم کھلا بتاتے ہیں میں نے یہ مووی دیکھی, میں نے وہ مووی دیکھی. ایون اگر میں ٹائٹینک کی بات کروں, 300 روپے میں نیٹفلکس کی وہ مل جاتی ہے, آپ کھلا ٹائٹینک بتا دو کہ میں نے ٹائٹینک دیکھی ہے. ہمارے دور میں ٹائٹینک کا نام تھا, مطلب آپ نے بہت ہی کوئی گندی مووی دیکھ لی ہے. آج آپ نارملی چلاتے ہو. تو یہ چیز آپ کو انہوں نے سوسائٹی میں سارے گناہ جو ہے نا, اس کو گناہ جانا ہی نہیں ہے, نارملائز کر دیا. کے نام لوگ آج میمز میں چل رہے ہیں, اسکرولنگ میں مل رہے ہیں, ملا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو پھر یہ نحوستیں ہیں جو بہت سارے فیکٹرز ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ اس چیز کو صرف جان لو, چلو کرتے رہو, لیکن اس کو برا تو جانو, اس کو دوسرے کے ساتھ ڈسکس تو نہیں کرو, رہو ساتھ. بس یہ معاملہ, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. موبی بھائی تھینک یو سو مچ یار, آپ سے ہمیشہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آڈینس بھی آپ سے, میرے جوان بھی, میری چونکہ آڈینس میں میجورٹی ینگسٹرز ہیں, میرے جیسے ہی ہیں, لیکن مجھ سے بہت اچھے ہیں. میں ایک بہت برا گناہ گار آدمی ہوں, یہ سب اچھے ہیں الحمدللہ. اور میری ہمیشہ کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ میں ان کے لیے کبھی بھی کوئی کانٹینٹ بناؤں تو وہ اویئرنیس اس میں لازمی ہو, اور تھوڑی سی میں انٹرٹینمنٹ بھی اگر اس میں کر لوں تو مجھے بھی یہ لوگ تھوڑا سا مارجن دے دیں. آفٹر آل ایٹ دی اینڈ میں بھی ایک انسان ہوں, ایک جوان ہوں, ایک بچہ ہوں, ایک لڑکا ہوں. تو موبی بھائی میں صرف اینڈ پہ آپ سے ایک اتنی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آج میری آڈینس کی اویئرنیس کے لیے کوئی جنات کا ایسا چھوٹا موٹا سا کوئی واقعہ بتا دیں, تاکہ لوگ یہ ہے کہ ایسی حرکت سے بچیں, ایسے کام سے بچیں, خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہیں. تو وہ ایسے کوئی ایک حقیقی واقعہ بتائیں جو کہ ایکچوئل میں ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے, اور آپ اس چیز کے وہ ہیں وٹنس ہیں اس چیز کے. دیکھو وٹنس کی بات نہیں, میں ایک جنرل بتاتا ہوں کہ یہی بات کہ اس چیز کے میرے پاس بہت سوال بہت آتے ہیں, لوگ بہت ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن میں بتاؤں اب نا اس چیز میں پائیداری نہیں رہی ہے. کہ اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ یہ کام کروا لو گے, وہ تو فار دا ٹائم بینگ وہ کام ہو جائے گا, لیکن لانگ ٹرم میں وہ ورک نہیں کرتا. تو اس کو لانگ ٹرم پہ ورک کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا سہارا مت لو. اور لوگ میجورٹی سمجھتے ہیں کہ یہاں تعویذ دبائی, یہاں کی اور وہاں کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, اس کو ٹائم لگتا ہے, اس کو سسٹم لگتا ہے, اس کے بعد جا کے یہ ہوتا ہے. تو بہتر ہے اس سے دور ہو, آپ کو قرآن حدیث ملا ہوا, آپ اس کا سہارا لو, اس کے تھرو جاؤ, وہ سب سے بہتر طریقہ ہے بنسبت آپ اس طرف آؤ, اس طرف. ٹھیک ہے. اچھا موبی بھائی, کہا یہ جاتا ہے پاکستان میں اب ظاہر اتنے سارے شہر ہیں, کراچی شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بلڈنگز نا اصل میں بہت پرانی ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ آسیب زدہ علاقے بھی زیادہ ہیں. کیا یہ سچ ہے یا پھر؟ دیکھو نہیں ایسا نہیں ہوتا. بلڈنگ پہلے زمانے تو بلڈنگ نہیں تھی نا, لیکن اس جگہ پہ بھی تو تھے. تو ان کے تو اڈے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں جہاں ان کو ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ کوئلہ کھاتے ہیں, ہڈی کھاتے ہیں. تو ان کو جہاں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, ایزیلی ایکسیس میں ہوتی ہیں, وہاں ہی ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ دور علاقے کے بھی ہوتے ہیں, سنسان آباد علاقے میں ہوتے ہیں جہاں کوئلہ. کراچی کے اسپاٹس بھی ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ مشہور زمانہ تو یہ کارساز والی دلہن, اس کے بعد یہ موہٹا پیلس. یہ جو دلہن والے سین ہے نا, یہ تو روح کے سین ہے. روح کی تو حقیقت ہے ہی نہیں نا, تو روح کی تو بنتی نہیں ہے کوئی بات. مطلب روح کی حقیقت نہیں ہے؟ ارے روح تو آدمی مر جاتا ہے, روح تو برزخ میں چلی جاتی ہے, وہ تو چلی جاتی ہے, وہ تھوڑی دنیا میں پھر یہ بدلہ لینے کے لیے. یہ تو کہانی ہے ٹوٹل اوور آل نا, اس کو تو نہ کریں. ہاں کسی انسان کے ذہن میں سوار ہونے کے لیے وہ کوئی اس کے عزیز کی روح کی شکل اختیار کر لے, وہ ایک سم تھنگ ایلس, وہ بالکل الگ سیپریٹ کیس ہے. لیکن اس طرح یہ روح اللہ تعالیٰ نے جنات کو پاور دی ہے کہ وہ مرے ہوئے آدمی کی شکل لے کر آ جائیں. مرے ہوئے کی شکل نہیں لے جاتے, لیکن وہ آپ کو احساس دلا دیتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے. مثال کے طور پہ میرے نانا ابو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اب وہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں, چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا پاسبل ہے کبھی کوئی شیطانی اینٹی, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مجھے یا تو خواب میں نہیں, جیتی جاگتی آنکھوں میں, کبھی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں دیکھوں گے میرے نانا گزر رہے ہیں؟ وہ ایسی نہیں ہے, پر آپ کو لگے گا, آپ کا ذہن اس چیز کو بولے گا, ارے یہ تو میرے نانا جیسے ہیں. وہ نہیں جیسے نہیں ہے, میں بولوں کہ نانا آپ, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ پاور دی ہے کہ وہ یہ کر سکیں. وہ اس کی شکل میں نہیں آ سکتا, پر آپ کو پرسیپشن دلا سکتا ہے ہاں کہ آپ وہی ہو. فرض کر لو میرے لیے یہ مائک ہے, پر میں آپ کو ایسا مائک شو نہیں کر رہا, میں آپ کو ایسا ہاتھ شو کروں تو آپ سمجھ لو کہ ہاں یہ مطلب میں کہوں گا یار موبی تو ہاتھ ہے یار, مجھے ہاتھ, لیکن یہ ہے مائک میرے لیے ہو سکتا ہے, لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ پاور نہیں دی. لیکن مجھے وہ چیز وہ دکھانے میں اللہ نے اس کو یہ پاور دی ہے کہ لیکن جیسے کچھ جانوروں کی شکل میں یہ ہوتے ہیں,
اس شکل میں آ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کے گھر میں کوئی سانپ آ جائے, بچھو آ جائے, کوئی بھی ایسا خطرناک جانور آپ کے پاس آ جائے, تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اس کو 3 دفعہ پہلے جانے کا کہیے, لیکن اس کو راستہ بھی دیجیے. یہ نا آپ نے بند کر لیا, ہاں جاؤ تم جاؤ نہیں کیا, مار دیا. مارنے کے چکر ہم اس کو جگہ ہی نہیں دے رہے, اس کو باقاعدہ بھاگنے کے لیے مدد کرو. فار ایگزامپل ابھی یہ دروازہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی سانپ آ جاتا ہے, تو میں دروازہ کھول دوں اور میں کہوں اسے جاؤ. اب وہ جا کر اگر اندر میری بیڈ روم میں گھس گیا, پھر نہیں تو اس کو بھگانے کی بھی کوشش کریں نا. دیکھیں وہ تو بیچارہ نہیں جائے گا ادھر, ڈر کے مارے گا. اگر وہ جانور نہیں ہوا, کوئی اصل کا جانور ہوا بیچارہ, وہ تو ادھر ادھر ہی جائے گا نا. تو آپ اس کو باہر کا راستہ بھی تو بتائیں, بھائی یہاں سے اندر آئے, یہاں سے اگر وہ جانور نہ ہوا پھر تو وہ اس کو جانے کا راستہ تو دینا. پوائنٹ یہ ہے نا, اس کو بھاگنے کا راستہ تو دیں. تو اس کو جانے کا تو راستہ دیں. اس کو تو نہیں پتا, وہ تو اندر آیا, پتا نہیں کس راستے سے کہاں سے ہے, تو اس کو بتائیں بھائی اس راستے سے باہر نکل جاؤ. اس کو تھوڑا اسسٹ بھی کر لیں تو ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ, آپ آئے. ہمیشہ کی طرح آپ نے بھائی کی بات رکھی, اور بس ایک بات نہیں رکھی, وہ اس لیے نہیں رکھ سکے کیونکہ آپ کے بھی معاملات ہیں, بالکل آپ بھی کئی مسائل میں بندھے ہوئے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کالا جادو, جنات, یہ چیزیں نا سر, یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں. جنات ناسور نہیں بن چکے. جنات, آئی ایم سوری, میں نے آپ کو ناسور ہرگز نہیں کہا. برے جنات, شیطانی جنات, شیطان تو ہمیشہ سے ناسور ہی رہا ہے. بنیں گے نہیں ایسے کیسے بنیں گے, ہمارے پاس برکتیں انشاءاللہ. ہم اپنے آپ کو حصار میں رکھیں گے, کوشش کریں گے ہم ویسے رہیں جیسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا ہے اور تعلیمات فرمائی ہیں. تو اینڈ پہ جاتے جاتے کوئی ایک ایسا میسج جو آج کی سوسائٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ایسے مسائل جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اگر اس نسل میں یہ نہ ہو تو نسل بہتری کی طرف جا سکتی ہے, وہ کیا بات ہے؟ میرا مین یہی ہے کہ دیکھو, میرا یہ ہے کہ جو برا کام ہے نا اس کو برا جانے. اگر آپ رانگ ٹرن پہ بھی آ رہے ہو تو اس کو آنا بند کر دو. مطلب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹریفک رول یا رانگ سائڈ سے چلنا بند کر دیا تو آپ نے بہت سارے رانگ کام چھوڑ دو گے. تو ہم آج کل رانگ میں جو آ رہا تھا وہ آپ کو آنکھیں ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ صحیح ہے, آپ غلط ہو, اور آپ نے برے چیز کو برا کہنا بند کر دیا. بھلے سے آپ کرتے ہو, ایکسیپٹ کرو, میں بھی کرتا ہوں, لیکن یہ برا کام ہے. ہمیں برائی کو برائی جب تک نہیں بولیں گے, اس کو نہیں روکیں گے, ہم برائی کی طرف اور دلدل میں چلے جائیں گے, چاہے کسی بھی قسم کی برائی ہو. تو برائی کو برائی جانو, بھلے سے تم کر رہے ہو, امید رکھو تو من سے وہ برائی ختم ہو جائے, لیکن اس کو برائی جانو اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ بھائی یہ برا ہے. خود بھی کر رہے ہو مانو, لیکن توبہ کرو, اور لیکن اس کے اوپر خلاف رہو کہ بھائی یہ برا کام ہے, برائی سے بچنا چاہیے, چاہے کسی بھی قسم کی ہو. بالکل ایسی بات ہے. سیم ایز میں آپ ہی کی بات کو اگر سیکنڈ کروں تو میں اکثر اپنی باتوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جوانوں, زبان سے اقرار کرنا از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ برائی کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کا اقرار کریں, اس کو مانیں, دلی طور پہ بھی, دماغی طور پہ بھی, اور زبان سے اقرار بھی کریں کہ ہاں یہ کام غلط ہے لیکن میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور میری عادت ختم کرے پروردگار. چونکہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز ہر کام کر سکتا ہے, اور ہمیں توفیق بھی دینے پر وہی قادر ہے. ہم اچھے کی توفیق مانگیں گے, وہ اچھا دے دے گا, تو پھر ہم اچھے کی توفیق دے دے گا, تو پھر ہم انشاءاللہ اچھا ہی کرتے رہیں گے. سیم ایز جیسے تم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ برائی برائی ہے, تم نے اس بات کا بھی اقرار کرنا ہے کہ سپر پاور اللہ ہی ہے اور ہر کام اللہ ہی سے ہوتا ہے. تو کبھی بھی تم کسی بھی مشکل میں ہو, ہمیشہ زبان سے یہ کلمات ادا رکھو, یہ کلمات جاری رکھو کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو صرف اللہ ہے. بس یہ اتنے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کا نام اتنا جلالی ہے, اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے, اور پھر جب آپ اللہ کو ہی سوچیں گے, اللہ ہی کو یاد رکھیں گے, اور یہ اللہ ہی کو یاد رکھنا ہرگز یہ نہیں میں کہتا کہ آپ مصلی پکڑیں, بچھا لیں اور بس دن رات مصلی پہ ہی رہیں اور گھر بار چھوڑ دیں, ایسا میں نے کبھی نہیں کہا. آپ گھر بار کے سارے کام کرتے ہوئے آپ ڈیورنگ پوڈ کاسٹ میں نے 85 بار اللہ کو میں اپنے گمان میں لایا ہوں, واللہ بالکل میری عادت بن گئی ہے. اللہ میرے ساتھ اب ایسا ہو گیا ہے جیسے میرا کوئی بیسٹسٹ فرینڈ ایور ہونا. میرے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے نا, میں نے کہا یار دیکھنا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے لیے کچھ کر, مجھے معاف کر, میرے لیے آسانیاں پیدا کر. اپنے کلمات ادا کیا کرو, اس سے بات کیا کرو, یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے. اس چیز نے اسے کوئی فائدہ نہیں دینا کیونکہ وہ ہمیشہ سے فائدے میں ہی ہے. نقصان ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے بھائی, اور فائدہ ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے. اور اگر ہم نے فائدہ لینا ہے تو اللہ ہی سے ملے گا, نقصان لینا ہے تو وہ ہماری ہی کوتاہی کا کوئی نتیجہ ہوگا, تو ہمیں نقصان ہوگا. تو اپنی ان کوتاہیوں کو, ان غلطیوں کو ختم کرو جن کی وجہ سے اپنے نقصان کر کے بیٹھ رہے ہو, اور فوکس کرو. جیسے موبی بھائی نے کہا کہ اگر رزق میں برکت نہیں آ رہی یا کسی اور معاملے میں کوئی رکاوٹ ہے تو بھاگ کے پہلے یہ نہیں کرو کہ میرے اوپر عامل بابا ذرا چیک کرو کیا ہوا ہے. پہلے یہ چیک کرو کہ تم خود اپنی لائف میں ایکچولی کر کے آ رہے ہو. تم جو رزق لے رہے ہو وہ کہیں نہ کہیں حرام ذریعے سے تو نہیں آ رہا, تم نے کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کہیں کوئی تمہیں روز کوس تو نہیں رہا بیٹھ کے اپنے گھر میں بددعاؤں میں تو یاد نہیں کر رہا. یہ ساری وہ بیسک چیزیں تو تمہیں سوچنی سمجھنی چاہیے, اور یہی سوچنے سمجھنے سے زندگی آسان ہوگی. دیکھو زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم زندہ ہیں.
ہمارے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی آسانی کی طرف آ جائے اور ہمیں ان مشکلات کو ٹیکل کرنا آ جائے, ان کو ڈیل کرنا آ جائے, ہم اتنے مضبوط اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ ہم اس مشکل کو فیس کرنا سیکھ لیں. یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی آسانی ثابت ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جوانوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ نے تم لوگوں کو بہت ساری اویئرنیس دی ہوگی, بہت کچھ تم نے سیکھا ہوگا. اور میں اپنے اور اپنے مہمان کے اینڈ سے معافی چاہوں گا اگر ہمارے دونوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو کسی کی دل آزاری کا باعث بن سکتی ہو. خاص طور پہ جو ہجڑا اور شی میل اور جینڈرز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی, وہ ہم نے بالکل بیسک لیول پہ رہتے ہوئے کی تاکہ ہر طرح کے بندے کو وہ سمجھ آ جائے. اگین میں معذرت چاہ رہا ہوں اگر کوئی شخص اوفینڈ ہوا ہے تو یہ صہیب احمد معذرت چاہتا ہے آپ سے, اپنے پیارے مہمان کی طرف سے بھی معذرت چاہتا ہے. ہم سب کو بالکل اسی طرح معاف کر ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے جیسے ہم سب اللہ کے یہاں ہمیشہ معافی کے طلبگار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے, موبی بھائی کو, آپ کو, ہم سب کو پروردگار معاف کرے اور ہم سب کے لیے آسانی کے اللہ پاک معاملات کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جوانوں. ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ.